طارق نے کہا کہ یار ظفیر شارک ٹینک دیکھا ہے. میں نے کہا دیکھا ہے یار, کس نے نہیں دیکھا, فیوریٹ شو ہے میرا. اب کٹ پہ طارق میرے ساتھ بیٹھا ہوا مجھے کہہ رہا ہے کہ یار وہ شارک ٹینک کرنا ہے. میں نے کہا شارک ٹینک کرنا ہے, کیا سین ہے؟ کہہ رہا ہے ہم لوگوں نے رائٹس لے لی ہیں. میں نے کہا طارق بھائی نہ کرو یار, قسم کھا لو یار. کہہ رہے ہیں ہاں, بٹ ٹو ٹیل یو, شاید آج تک کسی کو نہیں پتا ہو, اٹس این انسکرپٹڈ شو. شارک ٹینک میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ یار مطلب میں بھی اگر ایز اے فاؤنڈر اپنے بزنس کو دیکھتا ہوں, اس نے مجھے بھی بڑا ہیلپ کیا, سوچنے کا طریقہ دیا. یار یو کین ناٹ اونلی ڈو ون بزنس میں بھی, ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی چیز میں لگے رہو سارے. وہ ہے نا کہ ایک ڈائریکشن ملتی ہے آپ کو جب آپ ایسی, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بلینئر 4 بلینئر بیٹھے ہیں اور جو 5واں ہے نا وہ بلینئر بن جائے, بیکاز وہ اس مائنڈ سیٹ میں بیٹھنا شروع ہو گیا جہاں پہ بات ہی بڑی ہو رہی ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا پوڈ کاسٹ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے, اور وہ ہے میرے فیوریٹ شو کے حوالے سے. اور یہ شو میں پاکستانی شو کی بات کر رہا ہوں کہ جو کہ ایک زمانے بعد ایک ایسا شو شروع ہوا ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی, پوری سوسائٹی کی ضرورت تھی. اور وہ شو کس طرح سے شروع ہوا ہے, اس میں ہو کیا رہا ہے, اور بہت ہی ڈیٹیل میں جائیں گے ہم لوگ آج. اور ہم بات کریں گے آج شارک ٹینک پاکستان کی. اس کے پروڈیوسر ظفیر خان میرے ساتھ موجود ہیں. ظفیر بھائی کے بارے میں بات کریں گے, اور اس کے بعد پھر ان کے شارک ٹینک کے ایکسپیرینس کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے اسٹارٹ کیا, کس طرح سے شارکس کو آن بورڈ کیا, شارکس کے بارے میں بات کریں گے, کنٹیسٹنٹس کے بارے میں بات کریں گے, اسٹارٹ اپ کلچر کے بارے میں بات کریں گے, اس نے یہ پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, شارک ٹینک پاکستان کا ویژن کیا ہے, ساری ڈیٹیلس کے بارے میں بات کریں گے. تو کانورزیشن کا آغاز کرتے ہیں. اوکے, السلام علیکم ظفیر بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام دانیال بھائی, آپ کیسے ہیں؟ I'm good, very nice, very nice. Glad to be here and thank you so much for inviting me. یار thank you so much for coming. بہت ہی ضروری تھا میرے لیے, کیونکہ میں تو کافی ٹائم سے فالو کر رہا ہوں شارک ٹینک کو. I have seen your stories یار, مطلب میں آن اینڈ آف دیکھتا رہتا ہوں کہ یار یہ میری فیوریٹ پیچ ہے, یہ میرا فیوریٹ ایپیسوڈ ہے, یہ میں دیکھ رہا ہوں. تو آلویز سے یہ تھا کہ یہ والا, کیونکہ مجھے نا میرے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھا کہ ایک تو یار ہم لوگوں نے اس کو اٹھا دیا ہے, پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا. تو یہ ایک طرح سے بینگ اے پاکستانی, اٹس اے ویری پراؤڈ مومنٹ فار می. فار ایوری بڈی. یا ویری نائس یار, تھینک یو سو مچ. اب ہم تھوڑا سا نا شروعات سے لے کے چلتے ہیں. مجھے بتائیں اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں, اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں, کہ آپ نے اس انڈسٹری میں کس طرح سے شروع کیا اور آپ نے کیا کیا کیا. اس کے بعد پھر شارک ٹینک پہ آئیں گے. صحیح. سو یار دانیال, میری بڑی مزے کی کہانی ہے. آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر فرام ایڈورٹائزنگ. سو ایک بڑی مشہور ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے انٹرفلو. Oh yes. سو طاہر خان, the legend, the OG of advertising of STN بھی ان کا ہی تھا نا, بالکل ایسی انہیں کا تھا. سو میں 2012 میں انٹرنشپ پہ گیا وہاں پہ, اور 6 ہفتے کی میری انٹرنشپ تھی. اور ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیڈ تھے ان سے میری بڑی, میں بہت ینگ تھا, آئی واز اونلی 18 ایٹ دیٹ ٹائم, 19 آئی بلیو, 19 یا. سو وہ ہوتا ہے نا, آپ ینگ ہوتے ہیں تو ذرا آپ جیلن کر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو میرا کام اس وقت انٹرنشپ پہ ہوتا تھا کہ یار وہ مجھے پرنٹ آؤٹ کے لیے نا بھیجا جاتا تھا. انٹرنشپ کا بڑا گولڈن رول ہے, ایم شیور اگر جس نے انٹرنشپ کی ہوگی وہ ریلیٹ کر سکتا ہے کہ جو بھی اس کا باس ہوگا نا. سو مجھے ایسوسیٹ کیا تھا ایک اکاؤنٹ مینیجر کے ساتھ, اور وہ ایسے کچھ کرتے تھے یار, وہ جا کے پرنٹ لے آنا. اب ہم بھاگ رہے ہیں, آئی ٹی کا ایک روم تھا, وہاں جاتے تھے, وہاں سے پرنٹ لیتے تھے, واپس آ جاتے تھے. میں نے کہا یار یہ ایسے کب تک چلے گا, میں پرنٹ آؤٹ لینے تو نہیں آیا ہوں. اچھا ایک دن میں چلا گیا اپنے ڈپارٹمنٹ ہیڈ کے پاس, ان سے میں نے بولا, میں نے کہا یار باس یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, رائٹ, مجھ سے پرنٹ آؤٹ منگا رہے ہیں یار, میں میڈیا سائنسز میں گریجویشن کر رہا ہوں, مطلب واٹ از دس, میں یہاں سیکھنے آیا ہوں. ہنسنے لگے. تو کہنے لگے یار کبھی تم نے نہیں سوچا کہ وہ تمہیں پرنٹ آؤٹ لینے بھیج رہے ہیں, تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں یہ کرتا ہوں, وہ مجھ سے پرنٹ آؤٹ منگاتے ہیں, میں پرنٹ آؤٹ جا کے دے دیتا ہوں. تو کہنے یار کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ تم پرنٹ آؤٹ پڑھو اور ان سے بولو کہ یار یہ کیوں ہے ایسا, مطلب یہ کیا ہے, مجھے تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں. تم اپنا انٹرسٹ شو کرو گے تو اگلا بندہ تمہیں بتانا شروع کرے گا, رائٹ. کیا بات ہے. سو مجھے وہ چیز سمجھ میں آ گئی. سو میں آہستہ آہستہ اس لاٹ میں آنا شروع ہوا. اینڈ دین میرا ایک کلائنٹ تھا ریکٹ, میں ڈیٹول پہ اکاؤنٹ مینیجر تھا, اس کو اکاؤنٹ ایگزیکٹو آیا تھا بیسکلی. سو جو وہاں پہ اکاؤنٹ ایگزیکٹو تھا, ہی لیفٹ اینڈ آئی واز ڈوئنگ مائی انٹرنشپ. میری انٹرنشپ ختم ہوئی ہے اور میں چلا گیا ہوں. سو میری باس نے بولا کہ یار آئی نیڈ سمبڈی, مجھے بڑی کوئک ریپلیسمنٹ چاہیے, بیکاز ڈیٹول ایک بریڈ اینڈ بٹر تھا انٹرفلو کا ایٹ دیٹ ٹائم.
So accidentally I was hired on that because मैं उस वक्त तक उस पूरे कल्चर को और चीज़ों को जान चुका था. So I started off from there. Then I was promoted to account manager. फिर I was looking after Red Bull. Red Bull was one of my client. जो मेरे बड़े मशहूर कुछ प्रोजेक्ट्स रहे, दैट वाज Dettol में I did Dettol Warriors. I was the producer at that time. Dettol Warriors 3 was produced by me and there was Changes, एक बड़ा एक एनिमेशन डायरेक्टर है हमारा. And then Red Bull पे we did Sound Clash for the very first time. If you remember Expo Center में हुआ था, उस वक्त लाइनअप था अली अजमत and I think it was Umair Jaswal at that time. So that was the first Sound Clash. So we did that. And after that, I resigned from Interflow and then क्योंकि कीड़ा तो हमेशा से था एक प्रोडक्शन का, बिकॉज मैं जब Interflow में था तो मैं शूट्स पे गया, मैंने कहा यार दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, राइट. ये है जो मुझे, एक होता है ना किक आती है आपको, काम तो कर रहे थे, क्लाइंट सर्विसिंग थी, फॉलो अप सारी चीज़ें करते थे, बट उस दिन रियलाइज हुआ यार दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू. लाइट्स ब्लिंग, दुनिया ही अलग होती है सेट की. आई एम श्योर तुम गए हुए होगे, तुम्हें अंदाजा है. So my CEO at that time, he started his own production house. तो उन्होंने हमारी टीम बुलाई Interflow की, जो उस वक्त की हमारी सारे लोग थे. So सबको उन्होंने बताया यार I'm starting this, and he called me up and he said I want you to be a part of this. And for me he was like my mentor. ज़ाहिर है मैंने उनसे बहुत सीखा है, और मतलब so for me मुझे था कि यार this is going to be a new opportunity for me, let's do it. So then I left Interflow and I joined a production house, What's Next, in 2018 I believe, 2016. So 3 साल मैंने Interflow में काम किया. जब मैं यहाँ पे आया so एड्स की दुनिया में आ गए, एड्स प्रोड्यूस करना शुरू किए, और बड़ी अच्छी मेरी एक एक बॉन्ड था अपने बॉस के साथ. तो आई वाज लीडिंग द प्रोडक्शन साइड, वो अपना बिजनेस लाना, फाइनेंसेस, वो सब वो मैनेज कर. प्रोडक्शन करते किस तरह से ऐड किए फंडामेंटली? So yeah, it all starts from an idea. So either an agency is involved in between, or you work directly with the brand, right? So when you work with the agency, आपके पास एक storyboard आता है, and agency आपको on board लेती है as a production house. You pitch with the production houses, let's say 2-3 production houses, and then you pitch according to the number, right? जो भी उनको समझ में आता है. So once all the deal is locked, so now a producer is the one who will jump in and create a team. And then वो देखता है कि यार अच्छा ये स्टोरी बोर्ड है, अगर लेट्स से ये एक जिंगल फास्ट पेस जॉब है तो मैं XYZ डायरेक्टर के साथ करूँगा, मैं DOP इसको लूँगा, आर्ट डायरेक्टर इसको लूँगा, पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ से कराऊंगा. पूरी टीम जो है वो प्रोड्यूसर बनाता है. So that's the main role of a producer in a commercial world. डायरेक्टर शूट देखता है. So director is the one, देखो director is always the captain of the ship, right? In commercial. But वो जो कहते हैं ना माँ, वो प्रोड्यूसर होता है, राइट? क्योंकि वो है जो कि सारी चीजें मैनेज करेगा, राइट? डायरेक्टर से लेकर कैमरा से लेकर एक छोटी सी सुई भी चाहिए तो वो प्रोड्यूसर है. So हम अपने लिए हमेशा कहते हैं कि प्रोड्यूसर के नीचे भी उसकी अपनी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन की टीम होती है, एसोसिएट प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन मैनेजर, स्पॉट बॉयज, असिस्टेंट प्रोड्यूसर. एंड प्रोड्यूसर का जो सबसे बड़ा रोल है ना, ही इज मैनेजिंग 120 पीपल ऑन सेट. सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर द लेमैन, आई एम श्योर शायद लोगों को लगता होगा कि यार 1 मिनट का ही तो ऐड है, बट 1 मिनट का ऐड बनाने में 100 से 120 लोग इन्वॉल्व होते हैं. From spot boy to art director to set maker to prop boys, art boys, stylist, makeup artist, and you name it, right? और वो फिर जुड़ती रहती हैं चीज़ें. So जब वो ये पूरा प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आप शूट करते हैं, and then डायरेक्टर के साथ PPMs होती हैं, प्री प्रोडक्शन मीटिंग जिसको हम कहते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग शूट करते हैं. शूट के बाद, शूट होने के बाद डायरेक्टर एडिटर के साथ बैठता है, एडिट होती है, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का पार्ट शुरू होता है. देन यू शेयर इट विद द क्लाइंट उसके ऊपर अपने फीडबैक्स देगा, अराउंड द फीडबैक्स, एंड यू नो हाउ ब्रांड आर. तुमने भी काम किया हुआ है, आई एम श्योर, तो यू नो द पेन एंड गेन के यार उनकी एक सर्टेन चीज़ें जो आपको लेके चलनी होती हैं. एंड देन अ टाइम कम के आप रिलीज पे जाते हैं, यू सेंड द रिलीजेस टू द ब्रांड टीम और मे बी द एजेंसी, लेट्स से, एंड देन a ad is released. So that's the whole process of an ad making. So and then कितने ads आपने प्रोड्यूस किए होंगे? यार I've produced over, I guess 200-250 ads. Yeah. So yeah, I've been very fortunate, I think. Like dozens of brands. Yeah, like from international to local,
from telcos to FMCG. Tell me your favorite experiences. यार आई थिंक हमारी बड़ी कुछ आइकॉनिक है. सो मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ. सो व्हाट्स नेक्स्ट पे आई वाज अ प्रोड्यूसर, देन आई लेफ्ट व्हाट्स नेक्स्ट and I started my own venture, Wide Angle Films, at an age of 26. I was very young, and obviously now I was to compete with the fellow producers like my boss, जिनसे मैं सीख के आया हूँ, like big production houses who are in the industry from the last 15-20 years. And you know कि as a newcomer, and I'm just 26, right? तो acceptance तो थी नहीं. So pushback industry का भी हमें पता था, लोग काम देने को तैयार नहीं थे. So and then when I started this wide angle film, director Ali Sohail Johra, he's my partner. उसने मुझे रीच आउट किया. उसने कहा यार आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोड्यूसर और ये वो. मैंने कहा यार आई स्टार्टेड माई ओन थिंग नाउ, सो लेट्स कोलैबोरेट. सो ही जॉइंड मी एंड देन हमारी बड़ी एक अच्छी एक बॉन्ड हो गई. एंड 2 महीने तक तो हम सिर्फ ख्याली पुलाव चलता रहा कि यार हमने क्या बनना है. सो वो बोले यार मैंने शॉर्ट फिल्म्स करनी है, बिकॉज वो बड़ा सीजन शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर है. ही हैज़ वन ओवर 50 इंटरनेशनल अवार्ड्स. स्पॉट ऑन उसकी नैरेटिव. मतलब अभी मैं आपको आगे अपनी जर्नी बताता हूँ तो यूल इजीली गेट के मैं क्या बात कर रहा हूँ. बिकॉज उसका जो एक स्टाइल और उसका एक जो मैंने उसकी डेडिकेशन देखी ना काम में, वो मुझसे 2 साल छोटा है बाय द वे. ही इज 24 व्हेन ही जॉइंड, लाइक व्हेन वी स्टार्टेड दिस कंपनी, एंड आई एम 26 एंड वी आर कंपीटिंग विद द गॉडफादर एंड जायंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, राइट. मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार जौहरा मुझे नहीं समझ में आ रहा हम यहाँ पे मार्क कैसे बनाएंगे. वी नीड टू कम अप विद समथिंग. बिकॉज कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है यार, क्योंकि हम किसी के पास जाते एग्जैक्टली भरोसा कैसे करें. मैं तुम्हें दानियल कसम से बता रहा हूं, हम जाते थे ना, हम बात करते थे और वो हमारी तरफ देखते. अच्छा उस वक्त ना बीएड भी मेरी इतनी ज्यादा डार्क नहीं थी. मैं आज भी इसको क्लीन कर दूं ना तो मैं बड़ा एक छोटा सा तो मैं बच्चा सा लगूंगा. तो अली भी मेरे जैसा था. मैंने अली को बोला, मैंने कहा यार अली बॉस कोई सीरियस नहीं ले रहा है यार, हमें क्या. अच्छा हम जाए मीटिंग करें, मीटिंग बहुत अच्छी सब हो जाता था. फिर होता था एकदम से ना अजीब एक बैड वाइब शुरू होती थी. मैं कहता था यार कुछ तो मिसिंग है बॉस, कुछ तो मिसिंग है. समझ में आया कि यार एज, नोबडी इज रेडी टू ट्रस्ट कि यार ये कर पाएंगे. बिकॉज हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, बट वो कहते थे यार ये कैसे करेंगे. अच्छा मैंने तो एड्स प्रोड्यूस किए हुए थे, अली ने शॉर्ट फिल्म्स की हुई थी, एड नहीं किया था आज तक. बट आई न्यू कि जिस दिन वो ऐड करेगा ना ही विल किल इट, बिकॉज हमारे उसमें नैरेटिव का वैक्यूम था. सो जहीर भाई, जहीरुद्दीन, आई एम श्योर तुमने नाम नहीं सुना होगा, बट उनके एड्स फेमस, नवाजुद्दीन एड्स कैनवुड के. सो ही वाज द डायरेक्टर, ही वाज द ओनली वन हु वाज डूइंग नैरेटिव्स एट दैट टाइम. तो हमारे साथ एक राइटर था, उन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा बहुत आला. सो हमारे एक एड था विच गॉट वायरल. इट वाज अहमद फूड्स, जायके की ज़बान. एक डेफ एंड डम लड़की होती है, इफ़ यू रिमेंबर, पता नहीं इफ़ यू हैव सीन इट और नॉट. सो वो इतना वायरल हुआ कि वो इंडिया तक चला गया, वहाँ के बेस्ट एड्स पे आ गया. एक ऑर्गेनिक वेबसाइट है, यू कैन नॉट रीच आउट, वो आपको रीच आउट करेंगे अगर उनको एड अच्छा लगता है. तो बेस्ट एड्स इंडिया अप्रोच्ड अस कि यार ये एड हम फीचर कर लें. वी सेड ओके. सो आई थिंक मेरा जो पहला क्लाइंट था ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम वी आर हेयर. बिकॉज अगर उस दिन वो हम पे ट्रस्ट नहीं करता ना, और उसने बोला भी था मुझे. सो दे वर इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस, बिग जाइंट्स. अहमद फूड्स का एक बड़ा नाम है, लाइक विद शान, ये लोग कम्पीट करते हैं, एंड दे वर द फर्स्ट वंस. तो 1952 से कर रहे थे. सो मैं उनसे मिला, मैंने उनको कॉन्सेप्ट सुनाया. और उनके 2 भाई हैं, एक अमाद हैं जो हु लुक्स आफ्टर एवरीथिंग, और एक छोटा भाई है अमीन. हमें मेरी पहली मीटिंग अमीन के साथ हुई. मैंने अमीन को प्रेजेंट किया. मैं उसके घर पे बैठा हूँ, मुझे 104 बुखार है. मुझे मेरी बेगम कह रही है मत जाओ. मैंने कहा यार जाना ज़रूरी है, यू नेवर नो, शायद यही है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी. मैं गया, मैंने अमीन को सुनाया, उसको बड़ा पसंद आया. उसने मुझे बोला कि यार अमाद भाई आ रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, सो तुम आ जाओ 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद. अच्छा उस दिन पहला रोज़ा होने वाला था, राइट. सो तरावी वाला टाइम था, मुझे आज भी याद है. कट 1 हफ्ते बाद आई एम सिटिंग इन द बोर्ड रूम. अमाद भाई आए, बड़े अच्छे से करेक्टर, नॉट वेरी ओल्ड, मस्ट बी इन हिज मिड लेट्स से अर्ली 40s और लेट 30s. वो आके बैठे सामने. अब मैं और अली बैठे हुए हैं वापस. अच्छा वो हमारी तरफ देख रहे हैं और मैं अली को टांग मारी. मैंने कहा लो भाई वही सेम सीन है. हमने उन्हें कॉन्सेप्ट सुनाया, उन्हें कॉन्सेप्ट बड़ा हिट कर गया. ये बहुत छोटे बच्चे, बहुत छोटे. अच्छा वो कॉन्सेप्ट हमने उन्हें सुनाया, वो कॉन्सेप्ट हिट किया उनको ना. तो अब ना वो बैठ के ना देख रहे हैं मुझे.
میں نے کہا یار اماد بھائی آئی ڈونٹ نو آپ نے میرے ساتھ کام نہیں کیا ہوگا, دیکھیں میں نے ایڈس بہت پروڈیوس کیے ہیں ویسے, بٹ ود اے پروڈکشن ہاؤس, رائٹ, دس از مائی اون تھنگ. آئی تھنک اس ایڈ کے بعد نا احمد فوڈ کا کم بیک ہو سکتا ہے, دیٹس واٹ آئی تھنک. اور ان کو شاید اس وقت ضرورت بھی نہیں تھی ایڈ بنانے کی, بیکاز وہ ایکسپورٹ پہ تو چھائے ہوئے تھے, رائٹ, اور ان کا کبھی فوکس تھا ہی نہیں لوکل پر. مجھے کہتے ہیں کہ یار اچھا کیا میں اور کوئی آپشن, میں نے کہا نہیں یار علی ڈائریکٹ کرے گا. کہنے لگے ٹھیک ہے. اینڈ فائنلی کہتے ہیں یار پتہ نہیں ان کو کیا ہوا, انہوں نے مجھے بولا کہ پیمنٹ ٹرمس کیا ہیں. میں نے سر 50% ایڈوانس اور 50% اگر آپ کو پسند آئے گا نا تو آپ دیجیے گا, ورنہ میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا. اب علی نا میری طرف بیٹھا ہوا نا, مجھے اس نے نا لات ماری کہ بھائی جذبات میں ادھر ادھر کہاں نکل گئے, مطلب کیا ابھی تو ہمارے پاس خود نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس چائے پینے کے پیسے نہیں ہے تو ہم کہاں سے کریں گے, دیں گے کیسے پیسے, دیں گے کیسے. بٹ مجھے نا ڈیپ ڈاؤن پتا تھا کہ یار یہ اگر جب بھی ہوگا نا وی ول کل اٹ. خیر ہم نے ایڈ بنا دیا, اس پہ ہم نے بڑے فیورز لیے انڈسٹری سے جو میں جن کے ساتھ کام کرتا تھا. سو میری ڈریم تھی اس وقت, ایک میوزیشین ہے, آئی ایم شیور تم نے نام سنا ہوا, شانی ارشد, سروس کا جنگل اور جتنے بڑے جنگل, مطلب کنگ ہے. اسکورنگ بھی ان کی بڑی مشہور رہی ہے, تیفا ان ٹربل اٹھا لو, بڑی سے بڑی تو پاکستانی فلم, نبیل قریشی کی ساری فلمس کا میوزک وہ کرتے تھے. اچھا ہم نے اتفاق کی بات ہے, میں نے اور علی نے 1 مہینہ پہلے ان کی میوزک ویڈیو کی تھی, رائٹ. سو دیٹ واز آور فرسٹ جاب ویسے ٹیکنیکلی. بہت سارے OSTs تو یو نیم اٹ, مطلب لیگ آف این اٹس اون. میں مطلب ان کے ساتھ کبھی بیٹھا تو انہوں نے جب مجھے اپنا لائن اپ بتایا نا کہ میں نے کس کس آرٹسٹ کے لیے کام کیا ہوا, تو میں نے کہا یار شانی بھائی آپ کون ہیں. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ ہم لوگ پیسا میں ایوارڈز ملے تھے, تو انہوں نے تو 13-14 ٹاپ کے گانے بتا دیے کہ یہ میں نے بنایا ہے. ان کی ایک ویڈیو ہے, تم وہ بھی جا کے دیکھو, یو ول بی سرپرائز کہ یار یہ سب ان کا. خیر میں نے شانی بھائی کو کال کیا. اچھا شانی بھائی واز مائی ڈریم میوزیشین کہ یار میں ان کے ساتھ کبھی کام کروں گا جب میں الگ پروڈکشن ہاؤس پہ تھا, بیکاز میں ان کو کوک, مجھے آج بھی یاد ہے ان کی کوک کی ایک کیمپین تھی عاصم رضا کی, کر تھیا ایک ایڈ تھا, اس کا میوزک مجھے بہت پسند تھا. میں نے کہا شانی بھائی کے ساتھ کام کروں گا. شانی بھائی کی میوزک ویڈیو کر لی, شانی بھائی سے اچھی ایک چیلنگ ہو گئی. میں نے ایڈ کیا لاک, میں نے شانی بھائی کو کال کی, میں نے کہا شانی بھائی ایڈ بن گیا ہے, آپ سے میوزک کرانا ہے یار. ہم نے انہیں ایڈ دکھایا, انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو. ہم نے کہا یار ایک اسکور ہوگا اور کوئی لیرکس, کوئی سنگ لائن, کوئی کوئی ایک گانا ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے صابر ظفر صاحب کو بلا لیتے. میں نے کہا شانی بھائی یہ کون ہے. کہہ رہے لیریسسٹ ہیں, انہوں نے بڑے بڑے OSTs جنگلز لکھے ہیں. ٹھیک ہے صابر صاحب آ گئے. صابر صاحب ایک کریکٹر, ہی مسٹ بی ان ہز لیٹ 60s, اور وہ بیٹھے ہوئے چشمہ لگا کے اور لکھ رہے ہیں. ہم نے انہیں بریف دی, چاول کو جوڑا, تو وہ انہوں نے لکھا کہ ساتھ دونوں رہیں زندگی کی طرح, ہو کے خالص بنے ہر خوشی کی طرح. بڑا خوبصورت انہوں نے جنگل لکھا. شانی بھائی کو ہم نے بولا شانی بھائی بنا دیں, اسکورنگ کر دیں. شانی بھائی نے میوزک کیا اور ہم نے فرسٹ کٹ, ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے میں اور علی. میں نے علی کی طرف دیکھا, علی نے میری طرف دیکھا. میں نے کہا یار علی ہو گیا کام. میں نے کہا ہو گیا. خیر ہم نے کلائنٹ کو بلایا. میں نے کہا شانی اچھا اب ہمارے پاس, اچھا اس پورے دوران ہمارے پاس آفس نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ہم بہادرآباد پہ ایک ڈھابا ہے, اف یو ریمبر فلیمز علی والا, سو اس کے برابر میں ہرمین شریف ہے, ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے یہ سب کچھ وہاں پہ چل رہی ہے کہانی. خیر کلائنٹ کو ہم نے بلایا, کلائنٹ کو دکھایا. وہ بیچارے ان لوگوں نے ایڈس اس وقت تک بنائے نہیں تھے, تو ان کا فیڈ بیک بھی کچھ نہیں تھا. سو انہوں نے بس بولا کہ یار میرے جو پیک کا کلر ہے, ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, جو آپ بولیں گے ہم کر دیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یار آن ایئر کر دو. میں نے کہا کیسا لگا. کہنے لگے اچھا ہے. ایسا تھینک یو. اب آتا ہے سر ریلیز کا دن. سو دا ڈے ویئر ایوری تھنگ واز چینج. ریلیز ہوئی تو میرے ساتھ جو ان کا چھوٹا بھائی تھا امین, اس نے مجھے بولا یار ظفیر کیا لگ رہا تجھے. میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے امین یہ نا وائرل ہوگا یار, بہت اچھا بن گیا. اچھا وہ ہوتا ہے نا کچھ چیزیں, آپ میں ایم شیور تم نے بھی بڑے پوڈ کاسٹ کیے ہوں گے یا بڑے تم اپنے ولاگس کرتے ہو, تو تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ چلے گا. اس وقت نا نیریٹو کا ایک دور آیا تھا, تو مجھے تھا یار یہ بن گیا ہے بہت ٹائٹ, اور ڈیوریشن بھی 2.5 منٹ تھی. سو وہ یہ والا دور تھا جب انڈیا کے ایڈز آتے تھے بڑے بڑے لمبے, رائٹ, شان کا سرف ایکسل والے, یہ سارے ایڈس. سر 7 بجے جمعے کا دن ہے, 7 بجے ایڈ ریلیز, اور میرے پاس اس کی کال آئی کہ یار اس پہ پیڈ مارکیٹنگ. اچھا احمد فوڈس کا ابھی تک پیڈ میڈیا بھی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی ایڈ اکاؤنٹ نہیں ہے, بیکاز اب تو وہ لوگ شروع کر رہے ہیں کام. سر وہ ایڈ ریلیز ہوتا ہے 7 بجے,
7:35 پہ میرے پاس کال آتی ہے علی کی, کہہ رہا ظفیر خالد الوی پہ آ گیا ایڈ. خالد الوی پتہ نہیں شاید جانتے ہو. سو KMN پہ ہمارا پیج وہ ایڈ آ گیا اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ریٹ دس ایڈ آن اے اسکیل آف 5. اب ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, 1 کامنٹ 2 کامنٹ 5 کرتے 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 اسی ایڈ پہ ایک بڑے فیمس برانڈ کے CEO کا کامنٹ آتا ہے اور وہ اسی ایڈ کے ریلیٹڈ تھا کہ اٹ ریمائنڈیڈ می آف مائی اولڈ فلانا ڈیز. سو میں نے اپنے سیٹ کو کال کی, میں نے کہا باس وی ہیو میڈ اٹ. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا آپ جا کے چیک کریں. اچھا اب نا یہاں سے وائرل ہونا شروع ہو چکا ہے, اب انڈیا کے پبلشنگ پیجز پہ چلا گیا, کہیں کہیں پتہ نہیں دنیا جہاں میں پھیل گیا ہے وہ ایڈ, اور ہمارے پاس اب لوگ ہمیں ٹیگ کرنا شروع ہو رہے ہیں بیکاز علی کا فرسٹ بریک تھا کمرشل کا, علی کے پاس آنا شروع ہو گیا ٹیگس بیکاز ہی واز اے فلم میکر, وہ تو ابھی ایڈ میں آیا تھا, مجھے لوگوں نے ٹیگ کرنا شروع. سو وہاں سے نا پھر ہماری اصل جرنی شروع ہوئی. تو یو نو ہوتے نا کچھ لوگ جو آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور میں ہر کسی کو بات بڑا پراؤڈلی کہتا ہوں کہ یار کچھ کلائنٹس ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ٹرسٹ بہت ہوتا ہے آپ کے لیے کچھ بھی شروع کرنے کے لیے. وہ ہوتا ہے نا, وہ آپ کہتے ہو کہ یار ایک ہوتا ہے جو آپ کو کہتا ہے یار میں پیسے دے رہا ہوں, ایک ہوتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ یار تم کر لو گے, میں جانتا ہوں تم کرو. سو ہی واز دیٹ پرسن اینڈ وائی ٹل ڈیٹ اف آئی ٹیل یو, مطلب وین ایور آئی ایم اسٹک آئی آلویز ریچ آؤٹ ٹو ہیم. ویری نائس. اینڈ آئی ایم لائک اماد بھائی آ رہی ہے, اینڈ ہی از لائک اوکے آ جاؤ کم اوور. سو گھر پہ ان کے گارڈن میں بیٹھ کے ہم کوئی اپنی باتیں کریں گے, کچھ بھی مشورہ مانگنا ہے. سو ہی از آلویز دیئر. بہت اعلیٰ. سو یو نو یو اینڈ آئی واز ویری فارچونیٹ کہ یار مجھے دوست, میری فیملی جنہوں نے مجھے کبھی روکا نہیں, سپورٹ کیا. مائی وائف شی واز دیئر ان دا ہول پروسیس کہ یو ڈو اٹ, بیکاز میں اپنی جاب چھوڑ کے بیٹھا تھا لگی بندی کہ میں اپنا کام کروں گا, اب مجھے نہیں کرنا. اور کتنا اعلیٰ سین ہے کہ آپ نے ایک تو اتنی جگہ پچنگ کی نہیں ہوا, لیکن پہلا جو ہوا وہ ہٹ ہو گیا. اینڈ وہاں سے نا کتنی موٹیویشن ملی ہوئی ہے. ایبسلیوٹلی. اور وہ مجھے لگتا ہے یار دانیال, دیٹ واز دا ڈیسائڈر, دیٹ واز دا ڈیفائننگ مومنٹ فار اس, کہ جہاں سے ہمیں ہوا کہ یار اب پیچھے مڑ کے نہیں. اپنے اوپر بھی بہت کانفیڈینس آ جاتا ہے, اپنے اس اسپیسیفک فیلڈ پہ بھی کانفیڈینس آ جاتا ہے کہ یار یہ اب مجھے لائف میں ہمیشہ کرنا ہے. ایبسلیوٹلی. 30-40 سال میرا جو کریئر ہے, مجھے اپنا کریئر چینج نہیں کرنا, فیلڈ چینج نہیں کرنا. امیزنگ ہے. سو وہ ہوا. اینڈ دین اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے بہت ایڈس کیے. نیریٹو تو پھر ہم کرتے رہے کافی, ہم نے میزان کے لیے کافی کام کیا. پھر ہم نے ایک ایڈ کیا جس نے پھر انڈسٹری کو تھوڑا سا چینج کیا. وی ڈیڈ اے ایڈ فار مزہ کا چونسا, اف یو ریمبر, یاد ہے آپ کو ایڈ؟ سو دیٹ واز پروڈیوسڈ, ریٹن اینڈ ڈائریکٹڈ بائی آنٹی آئی تھی اینڈ میں, یاد ہے آپ کو؟ سو وہ بھی ایسی کہانی تھی. ہم تھی تقریباً ان کی ایج ہوگی تقریباً 140-150 سال کی آنٹی تھیں, اور ان کو آپ نے جوس کا ڈبہ پکڑا دیا اور وہ ڈانس کر رہی ہے. سو اس کی بھی بڑی مزے کی اسٹوری ہے. مجھے کسی نے ملوایا کہ یار یہ لوگ ہیں, یہ خود ہی لکھتے ہیں اور سب کرتے ہیں. تو راجا بھائی ہوتے ہیں ہمارے وہاں پہ پاپولر میں, عمران روشن نام ہے, بڑا مزے کا کریکٹر ہے. تو میں ان سے ملنے گیا, اب ینگ, اچھا ان کو نہیں پتا, میں انہیں بتا رہا ہوں میں نے یہ ایڈ کیا, میں نے وہ ایڈ کیا, سن رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے برانڈ مینیجر کو بولا کہ یار اس کو بریف دے دو. اچھا بریف دے دی, میں نے بریف لے لی. میں نے کہا یہ تو فارمل ہے باس, مجھے تو پتا ہے سیٹ ایسے کام ہی نہیں کرتا, میں تو کام ہی سیٹوں کے ساتھ کرتا رہا ہوں. آئی نو سیٹ تو بریف تھوڑی مانگتا ہے, سیٹ کے یہاں پہ کیا چل رہا ہے مجھے وہ جاننا ہے. میں نے کہا باس یہ بریف دے کے تو آپ نے وہی کر دیا نا جیسے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں بٹر کھانے کے لیے. تو کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا یار باس میرٹ پہ کرے نا فیصلہ, اگر کرنا ہے تو دیں تو مجھے اپرچونیٹی آپ. اب نے ان کا نا تھوڑا ایگو ہرٹ ہو گیا کہ میں نے میرٹ, اچھا وہ تو ڈائریکٹ کام کرتے تو میرٹ کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, کوئی نو فیوریٹزم. تو مجھے کہتے ہیں اچھا چلو لکھو بریف. میں نے کہا بتائیں. 100 روپے. اب میں لکھ رہا ہوں, میں لٹرلی نوٹ بک پہ لکھ رہا ہوں 100 روپے. مزہ 64 بس. میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ بریف ہے. مجھ سے پوچھی تھی نا بریف, یہ ہے میری بریف جو میرے ذہن میں. جنگل بناؤ. کیا دکھاؤ گے مجھے نہیں پتا, لاؤ. ٹھیک مل گیا. اچھا اب ہم نیریٹیوز کرتے رہے تو اب مجھے جنگل پہ آنا تھا. میں نے کہا یار علی بھائی پھر آ جائیں, بیٹھیں ذرا کچھ بنائیں. پھر شانی بھائی کو کال کیا, کہا شانی بھائی یار یہ ٹینجنٹ چینج کرنا ہے, اب جنگل والی دنیا میں آنا ہے. انہوں نے کہا آ جاؤ. ہم پھر گئے, انہوں نے کہا یار لکھ کے لاؤ کچھ.
سو اس سے پہلے نا جنگلز ہوتے رہے کہ جنگلز ہوتے تھے. ہم نے مزہ کا چونسے میں نا ہم نے کریکٹر انٹروڈیوس کیے, دادی کا کریکٹر. اس وقت کے زمانے میں منی ہائسٹ آیا تھا تو ہم نے منی ہائسٹ کا ایک کریکٹر ڈالا تھا. ہم نے ایک دلہن ڈالی, ایک دولہا ڈالا, ایک بچہ ڈالا. تو ہم نے کریکٹرز لیا ہے جو انڈیا کے ایڈز میں ہوتا تھا کہ وہ لوگ کریکٹرز اپنے بتاتے تھے. مطلب یو کین ریمبر کہ یار وہ کریکٹر تھا فلانا اس ایڈ میں, یو نو. میں نے کہا یار اس طریقے کچھ بنا. وہی ہوا, جنگل بنایا. اینڈ آئی اسٹل ریمبر ہم وہی ڈھابے پہ بیٹھے ہوئے, شانی میں نے جنگل بھیجا. اور شانی بھائی جنگلز میں جو تفریح ہیں نا وہ چیری آن دا ٹاپ ہوتی ہے. شانی میں نے بھیج دیا, ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے سن رہے ہیں. میں نے کہا یار علی بک گیا. میں نے کہا ہو گیا, سولڈ. وہی پہنچے, جنگل سنایا, سیٹ کی ایکسپریشن, ہم نے کہا یار ٹائٹ. اب ان کو بورڈ دکھایا, انہوں نے کہا ٹائٹ. اب کیسے کرو گے, ایسا کام کیا ہے پہلے؟ اب ایسا کام تو کچھ کیا ہی نہیں. میں نے کہا یار باس کیا تو نہیں ہے لیکن کر سکتے ہیں, یہ جانتے ہیں. ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگے, کہہ رہے ہیں جتنی تم لوگ باتیں کر رہے ہو نا مجھے نہیں لگتا کر پاؤ گے. میں نے کہا باس آپ ٹرسٹ کر لیں, ایک کام کریں 50% دے دیں بس, ایڈ سمجھ میں آئے گا نا تو دے دیجیے گا باقی پیسے. ٹھیک ہے. اب آ گئے. اچھا علی نے آج تک کبھی جنگل کیا, اس نے کبھی یہ والی راؤٹ لیا ہی نہیں ہے. نیریٹو تو چلو وہ اس لیے کر لیتا تھا بیکاز اس کا فلم میکنگ کا بیک گراؤنڈ تھا. وہ مجھے کال کر کے کہے کہ یار علی ظفیر یہ کیسے کریں گے یار. میں نے کہا تو کر لے گا یار, آئی نو, آئی ہیو سین یور ٹائمنگ, تمہیں وہ پتہ ہے, تمہیں ہیومر اور اس کی نا ٹائمنگ پتہ ہے, تم کر لو گے. ہم نے ایڈ بنا دیا. ہم نے ایڈ بنایا اور ہم نے 2D کی جو اینیمیشن اور گرافکس کو ہم نے بلینڈ کیا اس کے ساتھ. ہمارا پوسٹ کی ایک ٹیم تھی, وہاب اور شہزاد بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. سو وہ لوگ, ان لوگوں کے لیے بھی ایک طریقے کا نیا کام تھا, وہ لوگ بھی انوالو ہو گئے, ان کے بھی آئیڈیاز آ رہے ہیں, ہمارے بھی آئیڈیا. اب وہ نا ایک ماسٹر پیس بن گیا ہمارے لیے, بن گیا. اب ہم نے ایسی جو ہمارے قریبی تھے انڈسٹری کے ڈائریکٹر پروڈیوسرز, ان کو بلایا, ان کو دیکھا, ہم نے کہا یار کیسا ہونا, بہت اعلیٰ یار, کس نے کیا یہ. اچھا اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ انڈیا میں ہوا. ہاں یار یہ تو پتہ ہے نا, یہ تو انڈیا میں ہی ہوتا ہے ایسا. میں نے کہا بھائی ہم نے کیا ہے. نہیں اور یہاں. میں نے کہا گڈ یار, بہت اعلیٰ. ہم نے کہا یار گڈ ہے. ہم کلائنٹ کے پاس گئے, کلائنٹ کو پریزنٹ کیا. اب یہ والے کلائنٹ ہیں ہمارے, اور میں ان کو ہمیشہ کہتا بھی, میں نے کہا راجا بھائی آپ کبھی کھل کے تعریف نہیں کرتے, یہ مطلب خون نہیں کم ہوتا, کر دیا کریں تعریف, وہ نہیں ہوتا ایک سیٹ مینٹیلٹی. دکھایا ایڈ. اچھا ان کے تھیٹر میں ہم بیٹھے ہوئے, ان کے گھر میں, کہ انہوں نے اپنا تھیٹر بنایا, ہم نے پلے کیا, دیکھ رہے ہیں. پوکر فیس. اب دانیال تم سوچو, ہمیں انڈسٹری میں مطلب جو ہمارے قریبی ڈائریکٹر پروڈیوسرز ڈی او پی جتنے بھی تھے, وہ ہمیں شادیانے بجا رہے ہیں ہمارے تعریفوں کے, اور ایک بندہ ہے وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا باس کیسا ہے. صحیح ہے یار, میرا تو دل ٹوٹ گیا ہے قسم سے. مجھے کہتے ہیں نا مطلب کسی نے بس کپڑے اتار دیا آپ. میں کہہ رہا ہوں یار سب کو تو پسند آیا, اس کو کیوں نہیں آ رہا. خیر میں وہاں سے نکلا, ان کے برانڈ مینیجر کو میں نے کال کی, حماد. میں نے کہا یار حماد بھائی یار وہ تو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. کہہ رہا فکر نہیں کرو, صحیح ہے بولا. میں نے کہا, کہہ رہے ان کو بہت پسند آیا. میں کیا مطلب. کہہ رہے ہیں صحیح ہے کا مطلب ہے بہت اعلیٰ. تو میں نے کہا اگر بہت اعلیٰ بولا تو کہہ رہے اس دن سمجھنا بس تم لوگوں نے کچھ کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر بھائی وہ ایڈ ریلیز ہوتا ہے, ان کی گروتھ جاتی ہے 120% پہ. ان کو اپنا پلانٹ بند کر جانا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس ڈیمانڈ بہت آ گئی, ان کے پاس سپلائی نہیں تھی. پھر انہوں نے ہمیں بلا کے انعام دیے 10 لاکھ روپے الگ سے ایڈ کے بعد. سو وہ جو ایک ہوا نا, مطلب آئی تھنک اٹ واز آل پلانڈ. مطلب ہوتا ہے نا کہ کچھ اللہ نے پلان کیا ہوا تھا آپ کے لیے. سو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تک نا ہم اس کی ایک شیلٹر میں نا یہ ساری چیزیں اچیو کرتے جا رہے تھے. اینڈ دین پھر ہم نے ایک شارٹ فلم کی مرڈر ٹنگ, اس پہ ہم نے کوئی 27 انٹرنیشنل ایوارڈ جیتے. ہماری 2 آسکر کوالیفائنگ فیسٹیول میں نامینیشنز آئیں. ایک میں ہم رنرز اپ آئے بینگلورو انڈیا میں, وی ور رنر اپ ایٹ دیٹ ٹائم. اگر ہم جیت جاتے تو ہم آسکر کی نامینیشن میں کوالیفائی کر جاتے ایٹ لیسٹ. سو وہ جب ایک ایکسپیرینس لیا فلم کا, اٹ واز اے نیو ایکسپیرینس اینڈ آل کریڈٹ ٹو مائی پارٹنر علی. اس نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا کہ یار ظفیر فلم کر, اس کا بھی ایک نشہ ہے. اور جب فلم کی تو سمجھ میں آیا گیا یار, ابھی تک تو ہم سنتے تھے کہ یار بریف فالو کرنی ہے, یہ کرنا ہے, بٹ جب فلم کی نا, فلم میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو آپ اپنے سول کی سیٹسفیکشن کے لیے کرو, بیکاز دیٹ از یو, اور یہ وہ تمہاری سول ہے جس کے لیے تم کام کرو, تمہیں کوئی روکے گا نہیں یہاں پہ, رائٹ. بس پھر فلم کی, اینڈ دین
شارک ٹینک کی ایک اپرچونیٹی آ گئی. شارک ٹینک کی کس طرح سے پلان بنا؟ یار سو شارک ٹینک پہ ایسے پلان بنا کہ اے کمپنی کالڈ گرین لٹ، طارق قاضی، رضوان، یہ لوگ مجھ سے ملے رینڈم ایسے ہی، انہوں نے مجھ سے ڈسکشن کیا. طارق نے کہا کہ یار ظفیر شارک ٹینک دیکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھا ہے، آپ کس نے نہیں دیکھا، فیوریٹ شو ہے میرا. سو بائی دا وے میں نے نا شارک ٹینک کبھی نہیں دیکھا تھا انڈیا، میں یو ایس فالو کرتا تھا، میرے بہنوئی آئے تھے کینیڈا سے، انہوں نے مجھے بولا کہ میں نے اپنا ایک چھوٹا سا ایک بزنس شروع کیا تھا سیلون کا، تو انہوں نے مجھے بولا کہ یار تم نا بزنس تم کر رہے ہو تو تم شارک ٹینک دیکھو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں نیٹ فلکس پہ شارک ٹینک جا کے دیکھنے لگا، مجھے بڑا مزہ آنے لگا. جب آتے آتے پھر انڈیا کا شارک ٹینک آ گیا، میں نے انڈیا کا شارک ٹینک دیکھا، میں نے کہا یار تو بڑا فٹ ہوتا ہے، یہ ہم پاکستان میں بھی کرنا چاہیے ہمیں. اب کٹ پہ طارق میرے ساتھ بیٹھا ہوا مجھے کہہ رہا ہے کہ یار وہ شارک ٹینک کرنا ہے. میں نے کہا شارک ٹینک کرنا ہے، کیا سین ہے؟ کہہ رہا ہے ہم لوگوں نے رائٹس لے لی ہیں. میں نے کہا طارق بھائی نہ کرو یار، قسم کھا لو یار. کہہ رہے ہاں. اچھا میں انہیں جانتا تو تھا، اب انہوں نے مجھے بولا کہ اب میرے ساتھ وہ بیٹھ گیا کہ یار کیسے کرو گے، کیا کرو گے. اچھا میں نے کبھی شو کی دنیا دیکھی نہیں ہے، براڈ کاسٹ تو بالکل الگ دنیا ہے. میں تو کمرشلس کرتا رہا ہوں یا فلم کر لی میں نے، بٹ براڈ کاسٹ چینل یہ والی جو دنیا ہے، کانٹینٹ، لانگ کانٹینٹ، یہ تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں. میں نے کہا ہاں کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے. کہہ رہے ہیں یار شارک ٹینک ہے، ورکنگ شروع کرو اپنی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب بھائی میں نے ورکنگ شروع کر دی. اب جب میں اس دنیا میں اترا تو مجھے پتہ چلا کہ یار کمرشل کی دنیا کا تو ایک بھی چیز یہاں پہ امپلائی نہیں ہوتی، رائٹ. میں نے کہا یار اب کیا کروں، ورکنگ کرنی ہے. اور شارک ٹینک فار می واز لائک مائی بگیسٹ ڈریم کہ یار میں کوئی ایسی چیز کروں، بیکاز میں کمرشل سارے کر چکا تھا، انٹرنیشنل بھی کر کے آ گیا، تھائی لینڈ، باکو، ٹرکی، دبئی. میں نے کہا یار فلم کی اس پہ بھی ایوارڈ جیت لیے، کانٹینٹ کریں اور شارک ٹینک، مطلب یار یہ کیسے مس کریں گے. تو آئی واز گوئنگ آل ان کہ یار مجھے تو کرنا ہے، مجھے سیکھنا ہے. میں نے کہا ٹائم کتنا ہے آپ کے پاس؟ اینڈ دس واز لائک فیبرری 2024، رائٹ. تو میں نے کہا یار ڈن، لاک کریں. کہنا ٹھیک ہے. میں نے ورکنگ شروع کر دی، میں لوگوں سے ملنا شروع ہو گیا. سو اس جرنی میں 2-3 بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے. ایک راشد شمسی، جو شمسی اسٹوڈیو ہے جن کے، سو وہ بہت پرانا اس انڈسٹری میں رہا ہے، چینل میں کام کیا، وہ اسے ساری سائنس پتہ ہے. میں اس کے ساتھ بیٹھا، میں نے کہا راشد بھائی مجھے یہ بتاؤ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے شو. سو اس نے مجھے، میں ہر آفس کے بعد 1 گھنٹہ اس کے پاس جا کے بیٹھوں اور اس سے سیکھوں کہ یار مجھے بتاؤ اور کیا ہوتا ہے. اچھا اسٹیپ پہ کیا کرو گے، اچھا پھر ایسے کیسے ہوگا، کیمرے آ گئے تو اچھا کیمرے پہ فوکس کون کرے گا، بیکاز کمرشل میں تو فوکس پولر الگ ہوتا ہے، رائٹ. وہاں پہ ایسا نہیں تھا، کیمرہ تو آپ جتنا زوم کرنا ہے زوم کرو، زوم آؤٹ کرنا ہے زوم آؤٹ کرو، پلیسمنٹ فکس ہوگی. پھر میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے شارک ٹینک دیکھا، پھر اس نے مجھے کچھ ٹیکنیکل چیزیں سمجھائی. سو آئی واز گریبنگ آل دا انفارمیشن جو مجھے لگتا ہے کہ یار مجھے اب آگے ضرورت پڑنے والی ہے. مجھ سے اگر جو گرین لٹ اگر وہ سوال پوچھ لے تو میں کیا کروں گا. صحیح بات ہے. اچھا اب میں نے ورکنگ شروع کی، میں طارق سے شیئر کی. طارق نے کہا کہ یار ظفیر سو ایک کیچ یہ ہے کہ یہ پچ ہوگی. میں نے کہا یار طارق بھائی یار یہ کیا آپ نے کیا، ورکنگ پوری آپ نے مجھ سے کرائی، اب آپ کہہ رہے ہیں پچ ہوگی. کہہ رہے ہیں یار میں نے نا فیئر چانس دینا سب کو، میں باعث نہیں ہونا چاہتا، سو اٹ ول بی اے پچ. ٹھیک ہے. اب پچ پہ میں تھا اور 2 اور پروڈکشن ہاؤسز تھا. اگین سیم وہی بات جو آج سے 6 سال پہلے ہوئی تھی کہ یار ہی از ٹو ینگ، کیسے کرے گا. اب مجھے بتایا بھی نہیں جا رہا، بٹ مجھے سم ہاؤ نا سمجھ میں آ گیا تھا کہ یار یہ لوگ اسی وجہ سے نا شاید نہیں کر پا، اور وہ لوگ نا 1 مہینے سے یہ ڈیسیشن نہیں لے پا رہے. سو اٹ واز اے ٹائی بٹوین می اینڈ اندر پروڈکشن ہاؤس. انہوں نے پھر لوگوں سے کچھ مشورہ کیا ہوگا جو بھی انڈسٹری میں تھے، تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ یار آئی تھنک کہ گو ود ہم اور واٹ سو ایور، یا انہوں نے اپنا ایک ڈیسیشن لیا. اینڈ دین فائنلی دے کالڈ می اپ اینڈ دے ور ان دبئی ایٹ دیٹ ٹائم. سو انہوں نے مجھے دبئی سے کال کیا، انہوں نے کہا کہ یار یو آر لاکڈ اینڈ یو آر ڈوئنگ شارک ٹینک پاکستان. میں نے کہا کہ یار، میں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں نا بھائی، پھر تو نہیں چینج ہو جائے گا نا. کہہ رہے نہیں. میں نے کہا یار ای میل کریں. کہہ رہے ای میل میں ٹائم لگے گا. میں نے کہا جب تک ای میل نہیں کریں گے میں نہیں مانوں گا. کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے. خیر 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، ای میل نہیں ہے. میں نے کہا چلو بھائی پھر گئے، اب نہیں ہو رہا، اب کوئی اور کر رہا ہے کنفرم.
میں پھر کسی کو میں نے کہا یار چلا, اچھا میں علی کو بولوں, میں نے کہا یار علی یار میں نے بڑی محنت کی یار اس پہ, 3-4 مہینے سے میں اس کی پچ پہ لگا ہوں اور پوری پریزنٹیشن بنائی, سب کچھ پلان کیا اور سیکھا سب کچھ اس کے لیے. میں نے کہا یار, علی نے مجھے بولا سو علی اور میرا نا ایک بانڈ ہے کہ جہاں پہ نا وہ ڈاؤن ہو یا میں ڈاؤن ہو, ہم دونوں ایک دوسرے کو نا بس ہوتا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں ہوں بس تو کر لے گا. اس نے مجھے بولا یار دیکھ ظفیر, جتنی تو نے محنت کی ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں, ملے گا تجھے, تو ٹینشن نہیں لے, مل جائے گا. ایسے ہی تیسرے دن میرے پاس ای میل آ گئی کہ فائنلی وی آر اوارڈنگ دس ٹو یو. بس یار وہ دن سے نا میں نے کہا کہ یار باس کمائے نہ کمائے ایک بات ہے, بٹ شو کی نا کوالٹی ادھر ہوگی کیونکہ سب کی نظریں. اینڈ فار یور انفارمیشن دس از دا 3rd IP in 78 or 79 years, right, of Pakistan. First was Pakistan Idol, second was Master Chef, third is Shark Tank. اچھا. So this was the 3rd IP. And for me, the biggest challenge as a producer for me was to, to sustain it. Because یہ لوگ آئے تو ہیں آج تک, بٹ کبھی اس کا سیزن 2 نہیں ہوا اور سکسیس نہیں ہوئی کبھی. پاکستان آئیڈل کا سیزن 2 نہیں ہوا. اور یہ انٹرنیشنل شو پہلا تھا. دوسرا ماسٹر شیف تھا, وہ ایک ہی سیزن ہوا. سو میرے اوپر کافی پریشر تھا اس کا کہ یار ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یار ظفیر کر رہا ہے, کمرشل بیک گراؤنڈ کا ہے, تو میں نے کہا کہ یار لیٹس سے اگر میں نے کام کرنا ہی ہے تو آئی ول گو آل ان یار, میں کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. اب فائنلی ورکنگ شروع ہو گئی. سو اب میں تمہیں نا جرنی بتاتا ہوں اس کی پوری. سو اس کے 3 phases تھے. سو اٹ واز اے پری فیز جو 3 مہینے کا رہا. دین دیر واز اے شوٹنگ فیز جو 13 دن ہم نے شوٹ کی. اوکے. دین پوسٹ پروڈکشن ٹل ڈیٹ آئی ایم سٹنگ ان فرنٹ آف یو. آج آخری ایپیسوڈ کی ریلیز چلی گئی. سو آج ایک طریقے سے پیک اپ ہے میرے شارک ٹینک کا. یوزلی پروڈیوسرز آن بورڈ ہوتے ہیں شوٹ تک, شوٹ پروڈیوس کرتے ہیں چلے جاتے ہیں, بٹ آئی واز لوکنگ آفٹر دا ہول پروجیکٹ. سو میں پری بھی پوری دیکھ رہا تھا, پھر شوٹ اینڈ دین پوری پوسٹ پروڈکشن. اوکے. یا اینڈ اٹ ہیز بین اے رولر کوسٹر رائڈ فار می, اپس اینڈ ڈاؤنس. مطلب بہت سارے مس ہیپس بھی ہو رہے ہیں, پلاننگس خراب بھی ہو رہی ہیں, بن رہی ہیں پھر ڈسکارڈ ہو رہی ہیں, پھر بن رہی ہیں پھر ڈسکارڈ ہو رہی ہیں. سو بہت ساری نا اس کی چیزیں تھیں. سو اسٹارٹنگ آف وتھ کہ وی ہیو سیشنز ود دا سونی ٹیم ان UK. اوکے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سو اس میں دے یوز ٹو ٹیک اس تھرو دا ہول شارک ٹینک کہ یہ کس طریقے سے ہوگا. اچھا وہ ٹرین کر رہے ہیں آپ کو. 3 مہینے اس میں لگے ہیں بیسکلی سر. سو انہوں نے ہمیں ٹرین کیا, ہمارے 6 سیشنز تھے 3 گھنٹے کے. اس میں وہ 3 گھنٹے کے 6 سیشنز تھے, اور اس میں انہوں نے ہمیں مطلب ابھی میں فصیح کو بھی بتا رہا تھا کہ اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل ہے اس میں دانیال. مطلب ٹیکنیکل ایسپیکٹ تو ایک چیز تھی. میں نے اس سے پوچھا آرچ ہو از دا کنسلٹنٹ فار شارک ٹینک پاکستان آلسو. میں نے اس سے پوچھا سر چیئر جو ہے وہ تو کمفرٹیبل ہوگی ظاہر ہے بیکاز شارک نے اتنی دیر بیٹھنا ہے. سو اس کی بھی گائڈ لائن تھی. کین یو امیجن کہ سیٹ جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل نہ ہو, اٹ ہیز ٹو بی ہارڈ, کیونکہ اگر کمفرٹیبل ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ سو جائے. سو یو نیڈ ٹو میک شیور کہ ان کا پوسچر اسٹریٹ ہو. میں نے کہا یار یہ تو ہر چیز. اچھا پھر اب ایک چیز نوٹ کرنا, تم شو میں کنٹیسٹنٹ آئے گا. اب لیٹ سے رابیل کی طرف سے اسٹارٹ ہے پینل. سو رابیل ول اسٹارٹ آف, پھر سیکنڈ پچ آئے گی رومانہ اسٹارٹ کریں گی, پھر تھرڈ پچ ہوگی تو شاید جنید کریں گے. سو ایوری شارک ول ایکٹ ایز اے ماڈریٹر اینڈ دے ول ڈیسائڈ اٹ انٹرنلی کہ کون ماڈریٹ کر رہا ہے یہ پچ, رائٹ. سو 3 منٹ کی پچ ہوتی تھی پہلے اسٹارٹ کی جو کریٹو پچ ہوتی تھی, اس کے بعد وہ اپنی آسک دیتا ہے, اینڈ دین اس کے بعد جو ماڈریٹر ہے ہی ول آسک دا فرسٹ کوشچن. اچھا. سو یہ خود ڈیسائڈ کرتے تھے. ہاں یہ ہم نے انہیں بتایا تھا کہ یہ ضروری ہے, یو ہیو ٹو فالو دس, دس از اے گائڈ لائن بائی دا سونی. بٹ ٹو ٹیل یو, شاید آج تک کسی کو نہیں پتا ہوگا, اٹس اے انسکرپٹڈ شو. It is unscripted. It is unscripted show. There is no script. اور آپ نے سارے کام کرے ہوئے اسکرپٹ والے.
اور ہم لوگ تو اسکرپٹ کے اوپر مطلب ایڈ بھی گیا وہ اسکرپٹ کے اوپر, فلم کی وہ بھی اسکرپٹ کے اوپر. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کنٹیسٹنٹ آ کے کیا بول دے ہمیں کچھ نہیں پتا, اور وہ کیا ہی بولے گا ہمیں نہیں پتا, کیونکہ کویسچن اسپونٹینیس ہیں, بلڈ ہو رہے ہیں, ایک سوال سے دوسرا سوال, جواب سے تیسرا سوال نکل رہا ہے, رائٹ, اور ہم بیچ میں کٹ بھی نہیں کر سکتے. سو ان کی بڑی کلیئر گائیڈ لائن تھی کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے, ٹل 45 minutes you can not tell them, بٹ ایک ٹائمر رکھ دو سامنے سو دیٹ انڈرسٹینڈ کہ جب 45 منٹ کی پیچ کراس ہو نا تب جو ماڈریٹر ہے ہی ول سم اپ, اور اگر وہ سم اپ کر رہا ہے اور کسی شارک نے اس کو بولا کہ نہیں یار آئی نیڈ ٹائم, دین ہی ول ٹیک ٹائم. 45 منٹس کا پوری کانورزیشن نہیں ہے. یس سر, 3 منٹ کی پیچ ہوتی ہے نہیں. سو ٹوٹل یار اٹ ڈیپینڈس, کبھی 12 منٹ بھی ہے, کبھی 11 منٹ بھی ہے. اتنی لمبی پیچ؟ یا سو نو آئی تھنک سو جو کریٹو پچ جو شروع کا وہ لوگ اپنا بیک گراؤنڈ دیتے ہیں وہ تو 1 سے 3 منٹ کے بیچ میں ہو سکتا ہے, بٹ پوری پچ جو ہمیں پوری کانورزیشن چل رہی ہے ریکارڈ کرنی ہے وہ تو جب تک وہ کریں گے. اب آئی ایم شیور تم نے بھی کامنٹ پڑھا ہوگا کہ یار ایڈٹ ہمیں لگتا ہے اور بھی انفارمیشن ہونی چاہیے تھی اس میں, ہے نا. یو آر ان ٹو میڈیا اینڈ دس پوڈ کاسٹ اینڈ ایڈیٹنگ اینڈ فلم میکنگ, تمہیں اندازہ ہے, امیجن 40 منٹ کا ایک پچ ہے اور میرے اوپر قید ہے کہ میں 10 منٹ کراس نہیں کر سکتا. 40 منٹ کے کانٹینٹ کو 10 منٹ میں لانا کیا ہوگا؟ پوائنٹ از وی کین ناٹ نیگیٹ دیم, we cannot tell the sharks to wrap up because they are taking their due time boss. پیسہ لگا رہے ہیں, اگر وہ پیسہ لگا رہے ہیں تو اپنا ٹائم تو لیں گے, وہ ہر چیز پتہ کریں گے. اب ہم کیسے روک دیں؟ سو منیمم ہماری شاید پچز گئی ہیں 40 منٹ تک, اور میکسیمم ہماری پچز گئی ہیں 1.25 گھنٹے ایک پچ, اینڈ وی ور شوٹنگ 8 pitches a day. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو یوٹیوب پہ کلپس پڑے ہوئے ہیں 9 منٹ 10 منٹ کے, تو وہ چھوٹے نہیں ہیں اگر انڈیا کے کمپیئر کریں, وہ 20-25 منٹ کے کلپس ہیں. دیکھو وہ اگر تم ابھی کے سیزن دیکھ رہے ہو, دیکھو انڈیا کے ساتھ نا کمپیریزن ہمارا اس لیے نہیں کرنا چاہیے بیکاز ہم 4th سیزن کر رہے ہیں, دے آر ایٹ دیئر 4th اور 5th سیزن آئی بلیو, 5th ہے شاید یا 4th, آئی ڈونٹ نو. سو 1st سیزن میں ان کا بھی ایسی تھا بیکاز دیکھو چینل کی قید ہے 55 منٹ, 55 منٹس وی کین ناٹ کراس. 55 minutes میں we have to accommodate 5 pitches, right? Plus brand integrations, plus backstory, plus pitch of the day, and intro and outro of the host. So یہ پورا پیکج بن کے 55 منٹ بنتا ہے, صحیح ہے, right? Whereas on Myco you will find جو exclusive pitches ہیں ان کے پاس, وہاں پہ you will find 15 منٹ, 18 منٹ, 20 منٹ for that matter. So بیکاز سنس اٹ واز آر فرسٹ ٹائم, تو ہمیں تو ہمارے لیے وہ ساری چیزیں بہت زیادہ تھیں, بیکاز پری فیز ہی اتنا بڑا تھا یار. آئی ول ٹیل یو دانیال, ہم نے وی ہیڈ ٹو اکوموڈیٹ 184 اور 94 persons on set in 13 days. یہ کنٹیسٹنٹس تھے جو آ رہے ہیں. اور کتنے لوگوں نے پچ کیا تھا, کتنے لوگوں نے اس پر اپلائی کیا تھا بزنس؟ سو یار اس کو آئی تھنک اٹ واز اراؤنڈ 800 to 850 businesses. Yes, and out of which we shortlisted 120. Okay. And then out of that 120 فائنل ہم نے کیے تھے 96 یا 94 آئی بلیو. صحیح. اور وہ جو فائنل شارٹ لسٹنگ تھی وہ کی تھی جو ایگزسٹنگ بزنس اونرز ہیں, انٹرپرینیورز ہیں سیزن, ان سے پھر وہ ایک NIC ایک ادارہ ہے, نیشنل انکیوبیشن سینٹر, ان کے پینل پہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے ان اسٹارٹ اپس کو پہلے بلایا تھا. بیکاز جو سب سے بڑا ایشو میں نے دیکھا نا وہ یہ تھا کہ یار شارکس ور ریڈی ٹو انویسٹ, دا اونلی ایشو واز ایویلیویشن آف دی. آپ کو بزنس کرتے ہوئے 1 سال ہوا ہے, آپ کی ایویلیویشن ہے 50 لاکھ روپے فار 10%. آپ 5 کروڑ روپے کی ایویلیویشن کر رہے ہو, کام کرتے ہوئے سال ہوا ہے اور پراپر ریونیو بھی نہیں ہے. ابھی ریونیو ہے 1.5 لاکھ روپے. انویسٹر کہہ رہے ہیں میں کیسے دوں پیسے؟ اگر تم 1.5 لاکھ روپے مجھ سے لے رہے ہو, مطلب مجھے دے رہے ہو, میں تمہیں کیوں دوں گا 50 لاکھ روپے اور 10% ایکویٹی لوں؟ اس سے اچھا تو بینک میں ڈال دوں میں پیسہ. اور دھندے کو اسکیل کرنے کے لیے تو مجھے اس میں ٹائم دینا پڑے گا. صحیح بات ہے. سو یہ جو ساری چیزیں تھیں نا, آئی بلیو اس میں آئی تھنک کہ اب نا اتنی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو ہو گئی ہے بزنس کی
کہ وہ چیزوں کو سیریس لیں گے. بیکاز ہوا یہ تھا جب یہ شارک ٹینک بھی آیا نا, پیپل ور ناٹ سیریس. تمہیں یاد ہوگا شاید ایک ٹائم ہوگا لوگوں نے بولا یار یہ آزاد چائے والا کر رہا ہوگا, یہ ایکس وائی زی کر رہا ہوگا. وائی؟ بیکاز اس وقت اسپیکولیشنز بہت تھی نا. کسی نے بولا یار پتہ نہیں کون آ کے بیٹھے گا, لوگ مذاق اڑا رہے تھے بہت زیادہ آنے سے پہلے ہی نا کہ یار یہ پاکستانی ہوگا تو اس میں تو بہت یہ تو سیریس شو ہو ہی نہیں سکتا. ایگزیکٹلی, اور وہ الٹا نکلا. ایگزیکٹلی. سو پوائنٹ واز کہ یار ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جنہوں نے سیریس نہیں لیا. مطلب آئی نو کوائٹ اے فیو پیپل جو بڑے میرے کلوز تھے, جب میں نے بھی انہیں بتایا تھا ایٹ دا ڈے آف شوٹ وہ میرے پاس آئے, یار ظفیر کسی طرح ہم انٹر کر سکتے ہیں. بیکاز دے گاٹ ٹو نو یار انویسٹمنٹس مل رہی ہے. اوہ ہاں یہ تو ہے. دیکھو یار دانیال تم نے بھی بزنس کیا ہے, میں بھی بزنس کر رہا ہوں. ہم ایز اے نیشن ایک چیز میں بستے ہیں, ایز اے مڈل کلاس. اگر میں تم سے مڈل کلاس ٹو مڈل کلاس بات کروں کہ یار ہم مڈل کلاس لوگوں کے پاس نا بیک اپ نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں بولا گیا کہ یار تمہارے پاس 1 کروڑ روپے جاؤ دھندا کرو. ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں, ہمیں جو صرف چیز مارتی ہے نا دیٹ از دا کیش فلو. ایسا ہی ہے. آج اگر تمہیں کیش فلو دے دیا جائے اور تمہیں بولے کہ یار دانیال جاؤ جو کرنا ہے کر لو, آئی نو یو ول ڈو اٹ. یس. وائی؟ بیکاز تمہیں پتہ ہے کہ یار اگر میرے پاس پیسے ہیں نا میں اچھی ڈیلز کریک کر سکتا ہوں یا میں کچھ مزیدار کر لوں گا. یہاں پہ یہی تھا جو آیا جس نے اس کو سیریس بھی لیا نا. دیکھو شارک ٹینک میں ون کرنا نہیں ون کرنا ایک الگ بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جو بھی اسٹارٹ اپ آیا نا اس کو مائلیج ملی ہے یار. اینڈ وائی آئی ایم سیئنگ اٹ, اف یو آر گوئنگ آن نیشنل ٹیلی ویژن ان زیرو اماؤنٹ آف منی, امیجن ان کو لیٹ سے تم لاہور بیٹھے ہو, تم شارٹ لسٹ ہوتے ہو, تمہیں کراچی بلائے بھی ہم رہے رائٹ, تمہیں اسٹے بھی ہم دیں گے, کھانا پینا بھی ہم دیں گے, پھر واپس بھی ہم ہی بھیجیں گے بھائی, اور لے کے بھی ہم ہی آئیں گے. آپ نے صرف آنا ہے. زبردست. رائٹ. سو امیجن ایٹ اے کاسٹ آف نتھنگ تمہیں ریٹرن کیا مل رہا ہے. پروجیکشن, پروموشن, بہت اچھی مائلیج. ایگزیکٹلی. سوشل میڈیا پر بھی. سوشل میڈیا پہ تم سوچو نا, اگر تم ویسے سوچو کہ یار مجھے اگر 10 منٹ کی ایک پچ میں چلا رہا ہوں ٹی وی پہ لیٹس سے, سو وہ 10 منٹ کتنا کاسٹ کرتا ہوگا آپ کو. پرائم ٹائم پہ چل رہا ہے وہ سیٹرڈے 9 بجے. کروڑ. رائٹ. ملینز یار. اینڈ دین سوشل میڈیا پہ الگ ملینز. اور وہاں پہ تم پیڈ پروموشن کرو گے یا آرگینک ریچ ہے جو تمہیں مل رہی ہے. سو امیجن نا کہ بال گیم کتنا بڑا ہے. سو لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ یار اس طریقے کے پلیٹ فارمس آنا ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے. اچھا میں ذرا شارکس پر آتا ہوں, پھر کلچر پر ہی بات کرتے ہیں. مجھے پتا ہے ہاؤ ڈڈ یو گیٹ آل دیز شارکس یار. یار سو بیکاز ان مائی اوپینین بہت ہی اچھا سلیکشن ہے, کیونکہ یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. اور کیونکہ میں شارک ٹینک US دیکھا, شارک ٹینک UK دیکھا, اور اس کے بعد پھر آسٹریلیا, پھر بعد میں یہ جب انڈیا دیکھا تو میں نے بولا یار گڈ ہے, اچھا سین ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. اس کا دیسی ورژن نا مجھے پرسنلی زیادہ اچھا لگ رہا تھا, کیونکہ ہندی اردو میں بات ہو رہی ہے اور پھر ہمارے دل کو لگتی ہے وہ زبان, اور اس میں پھر بات چیت چل رہی ہے اور دکھ رہا ہے کہ یار لوکل بزنسز کیسے ہیں. کیونکہ UK کا بزنس, بہت سارے بزنس, اور US میں بہت سارے بزنس ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ دیسی بزنسز تھے بہت سارے اس کے اندر, بالکل ایسے, جو کہ وہ اسٹارٹ اپس ہمیں پتا ہے کہ یار یہ والے اسٹارٹ اپس تو پاکستان میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن پلیٹ فارم ہے ہی نہیں. شارک ٹینک پاکستان ہے ہی نہیں. تو شارک ٹینک پاکستان آیا, اینڈ دین آپ نے جو پھر یہ شارکس لے کر آئے, all of them were amazing. Yeah, so Daniel, I think یہ جو sharks والا جو process تھا نا, so the Greenlit, so this was done by them, right? Since they were the ones, because اس کی بھی profiling تھی نا, so Greenlit shortlisted, I believe they shortlisted around 10 to 12 sharks, and they presented it to Sony. اچھا یہ scene ہے. And then Sony had meetings with them, rounds of meetings with them. Yes. Then they asked their preference, who they want to go ahead with. Then these boys, and they are also very young, they are 34, 35. Yeah. So ان لوگوں نے کہا کہ یار I think this could be the, so I think ان کا جو جیت ہے نا as a you know owner of the IP, I think Greenlit کے پاس what they did was amazing کہ یار انہوں نے شو بیچا بھی ہے اور شو نکالا بھی ہے اچھا, and plus شارکس بھی اچھے لے کے آئے. ایسا نہیں تھا کہ یار شارک آپ نے بولا یار یہ تو کوئی دوستی یاری پہ آ گیا ہوگا, کیونکہ وہ آلریڈی کمپنی ہے, ان کے اپنے سارے دوست ہی بزنس مین ہوں گے. ایگزیکٹلی, سارے دوستوں نے بولا یار میں بننا چاہتا ہوں. ایگزیکٹلی, اور یہ ہو سکتا تھا, they know a lot of people
جو ان کے ساتھ مجھے پتا تھا یار, میں اس کو مطلب ایسے ہی کہتا تھا طارق یہ بھی تو یار شارک ہو سکتا تھا, بٹ ایک پروفائل تھی جو وہ دیکھ رہے تھے کہ یار آر دے پریزنٹیبل انف, بیکاز اف یو سی یو ول فائنڈ فلیور. رابیل کی تو میں بڑی ایک سافٹ, بیکاز رابیل کی ایک بڑی کول وائب ہے, وہ بڑا ایک ڈفرینٹ طریقے سے اپنی چیز لے کے جاتا ہے. رومانہ از ویری گریسفل, فیصل بھائی از لائک وہ بزنس اسپاٹ آن, بزنس کی بات کرنا دھندا کیا ہے. عثمان بشیر ریٹیل کنگ, وہ کہتا ہے پیسہ کیسے آئے گا واپس شروع کرو. ناؤ کم ٹو جنید, مطلب جنید کو ہم بولتے بھی دینا کہ جنید بھائی تھوڑا غصہ کر لے یار, جنید ول نیور گیٹ اینگری. وائی؟ بیکاز ان کی وہ سائڈ نہیں ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جس طرح سے کوئی بھی کنٹیسٹنٹ آتا ہے نا, وہ اتنے پیار سے لوگ بولتے ہیں ویلکم ٹو شارک ٹینک, بہت بہت مبارک, اور یہ وہ بڑا نائس لگتا ہے یار وہ. اینڈ بہت ہی جس طرح سے وہ بول رہے تھے نا سارے کے سارے شارکس, وہ بھی مختلف فلیورز ہیں, کسی کا بھی نا بولنے کا طریقہ بھی سیم نہیں ہے. اس میں ہیومر بھی آ رہا تھا, اٹ واز ویری نائس. اینڈ اسپیشلی فیمیل شارکس کی اگر میں بات کروں تو رومانہ دادا واز آؤٹ اسٹینڈنگ. مزے کی بات بتاتا ہوں. سو شی از آئی بلیو شی از فرام سعودیہ. سو جب فرسٹ ٹائم, بیکاز ان لوگوں کی تو میٹنگس رہی ہیں, میں جب آن بورڈ آیا تو وین آئی فرسٹ میٹ آل آف دیم, تو میرا صرف کنسرن یہ تھا کہ یار طارق یو نو ہمارے پاس فلیور بہت اچھا ہے. مطلب جنید کو وی نو بیکاز کریم کی وجہ سے وہ رہے, رابیل کو بھی کہیں نہ کہیں, فیصل بھائی کو تو دیکھا بھائی تھا وی سی کی اور ایکو سسٹم کی دنیا میں. سو فار می رومانہ واز سم ون نیو, جن کو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. تو میں نے کہا یار طارق ڈو یو تھنک کہ مطلب ول شی ڈو اٹ. انہوں نے کبھی کیمرہ, بیکاز دیکھو کیمرہ بھی ایک چیز ہے نا یار. جی. سو سیٹ, یو نو ہاؤ بگ آف اے سیٹ, بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. کیمرہ کے سامنے بولنا ہر کوئی اتنا زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا. موسٹ آف دا پیپل آر شائے, انٹروورٹس بھی ہوتے ہیں. سو یار رومانہ یس بالکل بڑے لوگوں کو پسند بھی آیا. آئی تھنک دیٹ واز اے فلیور جو کہ اس نے نا ایک الگ ایک اینگل ایڈ کیا, بیکاز شی نیو بزنس, ان کو اندازہ بھی ہے بزنس کا, وہ ٹرمینالوجیز بھی ساری جانتی تھی, اینڈ شی واز ویری ویلکمنگ. سو یو نو تم نے دیکھا ہوگا کہ اتنا زیادہ مطلب وہ بڑی سافٹ سویٹ سی خاتون رہی سب کے ساتھ. تو یس دا چوائسیز آف شارکس آئی آلسو تھنک واز دا بیسٹ, بٹ آبویسلی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو بولیں یار دی بیسٹ, اور امپروومنٹ کا ہر جگہ چانس ہوتا ہے. But yes, I think what they did as a, like, I would say کہ جو selection of sharks تھی, that was spot on. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فار ایگزامپل اگر مجھے ایز اے کنٹیسٹنٹ آنا ہو, اب مجھے پورا پوائنٹ A to Z مجھے سمجھائیں کہ مجھے کس طرح سے انویسٹمنٹ ملے گی, اور وہ جو شوٹ ہوتا ہے, وہ جو ایپیسوڈ ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اوکے. سو یار دیکھو سب سے جو فرسٹ پروسیس یا فرسٹ اسٹیپ تم بولو گے نا, وہ ہے کہ آپ سب سے پہلے رجسٹر کرتے ہیں ان کے پورٹل پہ, جو کہ شارک ٹینک پاکستان کا ایک پورٹل لانچ ہوا تھا. اس پہ ایک فارم دیا ہوا ہے جو کہ سونی کی طرف سے اپروو فارم ہے, جو پوری دنیا میں ایک ہی فارم ہے, رائٹ, اسٹینڈرڈ. اس پہ آپ کو اپنی ڈیٹیلس لکھنی ہے, اینڈ یو ہیو ٹو میک شیور کہ ڈیٹیلس صحیح ہوں, غلط نہیں ہو سکتی, رائٹ. وہ اس لیے نہیں ہو سکتی غلط کیونکہ اگر وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا شو کے بعد کیا ہوتا ہے, دیٹ از ویئر دیٹ فارم کیم ان, کہ وہ فارم آتا ہے پھر, اور آپ اس کے اکارڈنگلی اپنے کوشچن آنسرس کرتے ہو. سو آپ نے فارم پہ اپنی ڈیٹیلس دیں, آپ نے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور آپ نے اس پورٹل پہ اپلوڈ کر دی, رائٹ. پھر ایک ٹائم ہوتا ہے مہینے کا کہ ہم ٹائم لیتے ہیں اس کو اسکریننگ شارٹ لسٹنگ کرنے میں. سو اسکریننگ میں دے آر لائک اے لاٹ آف پیپل, obviously the executive producers like طارق رضوان بیٹھے, انہوں نے مجھے بھی آن بورڈ لے لیا, although میں نہیں بھی بیٹھتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا. This is their choice کہ وہ کس کو لیں گے, but they also kept me in loop کہ یار تم بھی دیکھو کہ ہاں یار presentable ہے نہیں ہے, کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. Then اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نیکسٹ فیز, دیٹ از کہ اب آپ شارٹ لسٹ ہو گئے, now our team will reach out to you, right, and then وہاں سے we take over کہ میری پوری جو پروڈکشن ٹیم ہے اب وہ ان سے انوالو ہوگی کہ یار لیٹ سے آپ اگر لاہور سے ہیں تو آپ کو ہم شوٹ لیٹ سے کریں 1st سے 5th کے بیچ میں. سو آپ ہمیں بتائیں آپ 1st سے 5th کے بیچ میں کس دن آ سکتے ہیں, رائٹ. وہ بولیں گے ہم 2nd کو آ رہے ہیں, اوکے فائن. اب یہ ہمارے لیے اسکیجولنگ کرنا بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, رائٹ, بیکاز لاجسٹک بہت بڑی ہے. آپ 100-150 لوگوں کو لے کے آؤ گے, ان کا رہنا, ان کا کھانا, ان کا پینا, یو ہیو ٹو میک شیور ایوری تھنگ از آن پوائنٹ.
اس میں مس ہیپس بھی ہوں گے بیچ میں, اور ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بھی. سو آپ شوٹ تک آئے, شوٹ پہ آئے آپ, اور آپ نے بولا کہ لیٹس سے آپ انویسٹمنٹ آپ کو مل گئی. اچھا, انویسٹمنٹ ملنے کا رول یہ ہے کہ یار آپ نے چیک, آپ نے دیکھا ہوگا سائن ہوتا ہے, چیک آپ کو مل جاتا ہے. بٹ ضروری نہیں ہے کہ جو ڈیل آن ٹی وی لاک ہوئی ہے وہ ڈیل آگے جا کے بھی ایگزیکیوٹ ہو. اچھا, یہ ضروری نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. اور پوری دنیا میں اس کا ریشو 40% کا ہے کہ جتنی ڈیلز ہم دیکھتے ہیں نا ہوتی ہیں, اس میں سے صرف 40% ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. فار ایس آلسو, مطلب ہمارے لیے بھی یہی سوال تھا نا کہ جو ہم دیکھتے ہیں یار کہ سب کو ملتی ہوگی انویسٹمنٹ. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ جو, اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے. ناؤ ڈیو ڈیلیجنس از کہ لیٹس سے شارک نے انویسٹ کیا بیسڈ آن یور نمبرز اینڈ واٹ یو آر سیئنگ رائٹ ناؤ. جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے گا شارک, تو آبویسلی شارک کی ٹیم پوری ہوگی, اس کے فائنینس ہوں گے, اس کے بورڈ آف ایڈوائزرز ہوں گے, وہ سب بیٹھ کے کویشچن آنسر سیشن کریں گے, آپ کی آڈٹ بھی کھلے گا, اس میں نمبرز بھی ہوں گے. اگر آپ نے نمبرز غلط شو کیے ہیں سو شارک ہیز دا رائٹ ٹو ریفیوز ایٹ دیٹ ویری ٹائم کہ یار مجھے نہیں صحیح لگ رہا, میں نہیں کر رہا. اور وہ فارم میں ہوگا, وہ فارم میں ہوگا, اور آپ کا فارم ہی آتا ہے سامنے. اینڈ واٹ فارم تو ایک چیز ہے, بٹ جو آپ نے اس پہ بات کی آن سیٹ وہ صحیح تھا یا نہیں تھا. سو دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اینڈ دین اگر آپ کی ڈیل میچور ہو جاتی ہے آفٹر دا ڈیو ڈیلیجنس, پھر شارک اور آپ ناؤ ہو گیا سین. یس سر, اب آپ شروع کریں اپنا کام. تو اور اس کے بعد جب یہ پورا کا پورا وہ دیکھتے ہیں کہ یار جو انہوں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے, جو کنٹیسٹنٹس نے کہا ہے, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے تو وہ جو چیک ملتا ہے وہ اصلی نہیں ہوتا چیک. نہیں, وہ چیک اصلی نہیں ہوتا. سو چیک ہمارے کیس میں چیک ایک اسپانسر کے پاس تھا, تو وہ ہم نے خود ہی پرنٹ کرایا تھا. اچھا, یہ بھی بڑی مزے کی اسٹوری ہے. اب ہوا یہ کہ رضوان جو تھا ہی واز لوکنگ آفٹر مارکیٹنگ اینڈ برانڈس, اینڈ طارق واز لوکنگ آفٹر کانٹینٹ اینڈ پروڈکشن. تو ہم طارق کے ساتھ تھرو آؤٹ انوالو تھے. سر رضوان نے بولا یار ظفیر وہ چیک جو ہے نا وہ ہم نے کلک کو دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو یار وہ پرنٹ کرا لو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا, جو ہماری ٹیم تھی ایسوسیٹ پروڈیوسرس کی, اور جو میری پروڈکشن کی پوری ٹیم تھی. میں نے بولا یار ذرا چیک بک پرنٹ کرا لو جا کے. ٹھیک ہے, وہ چلے گئے چیک بک پرنٹ کرانے. بھائی پتہ چلا چیک بک تو پرنٹ ہی نہیں ہوتی. چیک بک کیسے پرنٹ ہوگی؟ بالکل. میں نے کہا پھر کیا کریں گے؟ اس نے کہا, میں نے کہا بھائی چیک تو اصلی دکھانا ہے نا, چیک کے بغیر کیسے کریں گے کام. ہم نے کہا نہیں چیک نہیں ہو سکتی. میں نے کہا اچھا چلو چیک نہیں ہو رہی, بٹ ایٹ لیسٹ اس کو اس فارم میں تو لاؤ. پھر طارق نے بولا یار وہ ظفیر یاد نہیں یار, پانی والے جو آتے ہیں وہ لوگ نہیں دیتے وہ پرچیاں کاٹ کے, وہ بھی تو چیک کی طرح ہی ہوتا ہے. میں نے کہا یار پوائنٹ تو ویلڈ ہے باس, تو بنتا تو ہے کہیں نہ کہیں. پھر خیر ہم اس کے پاس گئے, ہم نے کہا بھائی چیک. اس نے کہا بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ آپ بینک والے فارمیٹ پہ چیک. میں نے کہا نہیں بھائی, ہم آپ کو اپنا آرٹ ورک دیں گے اور چیک سے تھوڑا میں بڑا دکھانا ہے, بیکاز چیک تو اتنا سا ہم تو تھوڑا سا obviously بڑا دکھاتے ہیں. وہ بیسیکلی کمٹمنٹ کے لیے دکھاتے ہیں چیک کہ بھائی کمٹمنٹ ہو گئی ہے اور اب چیک مل جائے گا جلد. یار مجھے ایک بات بتائیں, جو جتنے بھی شوز ہیں اس کے بعد ایک نیوز آئی تھی کہ جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں ان کو FBR نے نوٹس بھیجنا شروع کر دیا. یہ کیا سین تھا یار اس پہ؟ آئی تھنک بات ہے نہیں یار, اٹ واز جسٹ اے اسٹوری. میرا بڑا اچھا دوست ہے جس نے یہ اسٹیٹس لگایا تھا. اچھا, تو ہی از آلسو فاؤنڈر اور اوکے پھر اسٹارٹ اپ کا. یار سو دیکھو FBR کا نوٹس نہیں آئے گا, رائٹ, آیا نہیں ہے. اگر آ بھی جائے, میرا ایک پوائنٹ اس پہ میری ٹیک ڈفرینٹ ہے. میری ٹیک یہ ہے کہ یار آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے 2 کروڑ کا ریونیو کیا ہے لیٹس سے, اگر آپ نے اپنی بکس میں اس کو 1 کروڑ دکھایا ہوا ہے تو FBR آپ کو کیوں چھوڑے گا باس؟ کیونکہ آپ نیشنل ٹی وی پہ کلیم کر رہے ہیں. اگر آپ نیشنل ٹی وی پہ کلیم کر رہے ہیں دیٹ مینس کہ آپ اپنی ورکنگ پوری کر کے آئے ہوئے ہوں گے, اینڈ آپ کو بھی پتا ہے آپ ٹیکس پیئر ہوں گے, تو آپ آؤ گے نا. اور آپ کیوں کلیم کرو گے, آپ کیوں چاہو گے آپ کے پیچھے FBR آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کسی کے بھی پیچھے پڑے گا؟ FBR کوئی وہ تھوڑی کوئی چور ڈکیت تھوڑی ہے ٹی وی پہ, اسکیمر چھوڑی ہیں کہ وہ بھائی پیچھے لگ جائیں گے فضول میں. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ لوگ اس کو کہنے لگے کہ دیکھا یہی ہوگا. تو میرا تو یار اس پہ یہ تھا کہ باس اگر آپ بزنس دنیا میں چلے, پاکستان کو بھی رکھتے ہیں ایک سائڈ, پہلی چیز تو FBR نہیں آئی تو نہیں ہے. اگر آ جائے تو اس میں برائی کیوں ہے؟ پہلی چیز تو یہ نیوز فیک ہے, اٹ واز فیک, کسی کے پاس نہیں آئی. لوگ تو ابھی تک یہ پریشان ہیں کہ FBR نے کچھ کر دیا, یہ کسی کے پاس بھی نہیں آئی.
आई होती तो हम तक तो ज़रूर आती है. बिल्कुल सही कि बात. कोई ना कोई हमें अप्रोच करता कि सर प्लीज़ ये हो गया था, हमें वो फुटेज भेजने, हमने देखनी है, लेट्स से. जी. कोई ऐसी बात नहीं हुई. इट्स बिन ऑलमोस्ट 4 months, राइट. किसी ने नहीं बताया. अगर आ भी गई तो मुझे सर एक बात बताएं, यूएस में अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो यूएस की जो भी टैक्स की आई एम श्योर जो भी बॉडी होगी वो छोड़ देगी आपको. सही बात है. या इंडिया में जो आप नंबर शो कर रहे हैं शार्क टैंक क्या ऊपर आके आपको छोड़ देंगे. बॉस द पॉइंट इज हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम हमेशा क्यों किसी चीज के पीछे छुपना चाहते हैं. ये बोल के कि यार हम तो इसलिए नहीं आए थे कि यार वो एफबीआर आ जाएगा. सर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने वैल्यूएशन राउंड में जाते हैं, आप सीडिंग राउंड में सेकंड राउंड में जाते हैं. आप मुझे आप एक बात बताएं, आप कैसे इन्वेस्टमेंट रेस करेंगे? आप तब इन्वेस्टमेंट रेस करेंगे जब आपके नंबर्स होंगे. वो जुनेद भाई ने बड़ा अच्छा एक डायलॉग बोला था एक पिच पे, मुझे याद है, कि किताबों ने कलमा पढ़ा हुआ है. क्योंकि पॉइंट इज के इन्वेस्टर नहीं फंसेगा कभी, बिकॉज वो आई इसी पॉइंट पर आए कि जब आपके पास नंबर्स और आपकी सारी टैक्स वगैरह सारी चीजें क्लियर हैं, तभी तो भाई मैं अभी दानियाल को बोलूँ दानियाल के यार बिजनेस करना है, दानियाल बोलेगा हाँ यार मुझे अपनी वो दो ना कोई अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह, टैक्स वैक्स भरा हुआ है, सब भरा हुआ है, सब ओके यार मैं चेक करा लूँ. हम नॉर्मल उसमें चेक करते हैं, राइट. सो कोई क्यों आगे करेगा? बट बहुत से लोगों को फेम भी चाहिए होता है यार. चलती बस में हर कोई चाहता है कि सवार हो जाए. एंड यू नो जितना इस वक्त एक बस शार्क टैंक का रहा है उसमें तो हर कोई चाहेगा यार बहती गंगा में कोई भी हाथ धो ले. तो वो जो हो गया, अब मैं मतलब हम क्या ही कमेंट कर सकते हैं, बट आई थिंक इट वाज जस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि यार एक वो वाली बात भी ना कि हम लोग भी कोई चीज़ की वैलिडेशन नहीं देखते ना. बस आया शेयर कर दिया, उस पर स्टेटस भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं, हमें पता था एफबीआर नहीं करेगा, एफबीआर नहीं छोड़ेगा. भाई एफबीआर क्यों, मतलब एफबीआर को क्यों तुम लोग पीछे पड़ गए? पॉइंट इज तुम लोग गलत कर रहे हो अगर ये कर रहे हो. अगर एफबीआर आया है दैट मीन्स कुछ गलत था. ऐसा नहीं है कि आपने बोला मैं 50 करोड़ रुपए कर रहा हूँ बॉस, और एफबीआर बोलेगा यार आपके ऊपर 15% या 25% टैक्स लगेगा. ये नहीं है कोई भी रूल. जो रूल है वही है. आपने 15% अगर देना है तो वो आप चाहे 2 करोड़ करें, आप 10 करोड़ करें, आप 50 करोड़ करें, आप 100 करोड़ करें, देना वही 15% है. सही बात है. समझ रहे हो? पॉइंट इज कि यार हम कौम का हमारा सिर्फ एक बहुत बड़ा एक अलमिया है ना, वो ये है कि यार हम लोग बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के ऊपर जो है ना बस वो फौरन अंधा भरोसा कर लेते हैं, बगैर तहकीक नहीं करते. Exactly. भी नहीं करते. अच्छा आपने वो वीडियो देखी है जिसमें शार्क टैंक इंडिया के एक जज ने, शार्क ने जो है वो शार्क टैंक पाकिस्तान के बारे में कमेंट पास किया है. सो आई थिंक उन्होंने किसी क्लिप को देखकर बोला कि वो इज़ वेरी फनी. और फिर उससे पहले भी एक सार्कास्टिक रिमार्क दिया था पाकिस्तान के वाले से. तो आई लाइक अनुपम एज अ शार्क यार. सेम है. देखिए मैं अभी आपकी टीम से भी ये बात कर रहा था कि यार मुझसे एज अ प्रोड्यूसर पूछे ना, आई थिंक वी डिड अ गुड जॉब. आई कैन नॉट से आई डिड द बेस्ट जॉब. I think there is a lot of room of improvement. Yeah, but it was good. It is good. I like it. That's the most important thing for us. People are liking it. As an audience, I love it. If audience is liking it, now that means there is something. देखो मेरे लिए as a producer the biggest challenge was कि यार मैं इसको किस तरीके से दिखाऊं कि यार ये अच्छा लगेगा. Another challenge was कि इंडिया से कंपेयर होगा, कंफर्म होगा, और इतना प्रॉपर तरीके से होगा, हर पाकिस्तानी करेगा. सही है. सो जब मैंने भी ये वीडियो देखी, मुझसे बहुत लोगों ने शेयर भी किया, तो मैंने उस पर सिर्फ ये कमेंट दिया था, मैंने कहा यार देखो उसने शायद एक पिच के लिए बात की होगी, और अगर वो एज अ कंटेंट ये बात कर रहा है कि यार इस कंटेंट में क्या हो रहा है, देन आई थिंक वो एक पर्सनल बायसनेस हो सकती है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट. मैं उसको छेड़ना नहीं चाहूंगा कि यार आपके शो में ऐसा क्यों हुआ. नहीं यार, आप यू गाइस आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, एंड आई थिंक वी डिड अ प्रीटी गुड जॉब, अल्हम्दुलिल्लाह. पीपल आर लाइकिंग इट. The best thing is it is helping our country. It is helping those people who didn't have investment. दानियाल, मैं और तुम इसी कराची में पले बड़े हैं. हम चाय के ढाबों पे बैठे हैं. आज भी चाय के ढाबे के ऊपर ना डिस्कशन ही होता है यार बिजनेस करना है. फिर जब रैप अप होता है, बैठे हैं वहाँ पर, हर चाय के ढाबे सब वहीं से बने. पॉइंट वाज कि यार किसी ने उस वक्त उसके ऊपर पैसा लगा दिया. तो फॉर मी, मैं आपके कमेंट को एक तरफ रखता हूँ, एंड आई रिस्पेक्ट यू. मेरा आपसे कोई भी वो बात नहीं है यार आपने गलत कमेंट, शायद हो सकता है आप सही बात कर रहे हो आपके लिए, बट फॉर मी एंड व्हाट आई हैव सीन ऑन सेट ना, आई कांट टेल यू यार. आई हैव सीन पीपल क्राइंग ऑन सेट. रियली, आई स्वेयर. आई हैव सीन पीपल शिवरिंग ऑन सेट
because they got the investment. I can't even tell you यार, we have seen the raw and organic emotions कि जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यार मैं एक बंदा, because रबाब was doing backstage, so रबाब उसके पास गया और उसने बोला कि यार give me, और वो यार he must be in his 40s and he's crying. मैंने उसको कहता है यार आप लोगों को नहीं पता हमारे लिए क्या है, हम कितने लोगों से रिजेक्ट हो गया, कितना इम्पोर्टेंट होगा वो. सो यू नो वो इमोशन फॉर अस, आई थिंक यार एवरीथिंग इज, एंड देखो यू कैन पिन पॉइंट एंड वी आर ऑलवेज ओपन. ख्वाब पूरा हो रहा है लोगों का, 100 लोगों का ख्वाब पूरा हो रहा है. वी आर ऑलवेज ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव यू नो क्रिटिसिज्म. व्हाई नॉट? हमने भी बहुत गलतियां की हैं, वी नो, हम जानते हैं, बट सर हमें इतना तो ड्यू क्रेडिट दे देंगे, हमने पहला सीजन किया. आज आप 5वें सीजन पे बैठे हैं इतने बड़े सेट पे. यस, हम पहले सीजन पे आपसे बड़े सेट पे बैठे हुए थे, राइट? सेट वाज नॉट ओनली थिंग, हमने कंटेंट भी दिया है, एंड कमिंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान जहाँ पे स्टार्टअप कल्चर है ही नहीं. एग्जैक्टली, स्टार्टअप कल्चर नहीं है, प्लस इस तरीके के लोग के FBR आ जाएगी तो फलाना आ जाएगा. देयर आर लॉट ऑफ पीपल यार जो आप ही के अगेंस्ट है पहले से, वहां रहते हुए ये चीज पुल ऑफ करना. और ये आई थिंक लोग तो इंतजार कर रहे थे कि हमें शार्क टैंक पाकिस्तान में मीम्स बनानी है. एग्जैक्टली, शार्क टैंक पाकिस्तान का मजाक उड़ाना है बेसिकली. आधी आवाम तो वेट कर रही थी. So ये बहुत बड़ा रिस्क था. आई थिंक तुमने जो अभी जो बात की है ना, बहुत कम लोगों ने आज तक ये नोट की, जो तुमने भी बात की थी. एग्जैक्टली. आज तो मुझे बताओ शार्क टैंक के ऊपर तो कंटेंट बनेगा, फनी कंटेंट. आज मुझे बताओ कोई मीम फनी निकाल के दो. नो देयर इज नो मीम. कोई मीमर फनी एलिमेंट नहीं ढूंढ पा रहा. कोई मीमर किसी जज को नहीं पकड़ सकता कुछ नहीं यार, ये तो ऐसा बंदा है, एक्सेप्ट फॉर दैट पे जिसको अनुपम ने भी रेफर किया. देखो when you are doing a content, यार ये बड़ी मजे की स्टोरी. मैं तुम्हें बात याद आ रही थी कि यार 3 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के लिए कौन सी बड़ी बात है. सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो पिच थी ना, इस पिच का तो ना हमें पता था. सो हम लोग नहीं डाल रहे थे, तारिक वाज लुकिंग आफ्टर कंटेंट. तो तारिक ने बोला यार इनको तो डालो, यहाँ से तो कंटेंट मिलना है बड़ा मजे का. मैंने कहा डाल दे भाई. अच्छा, उस वक्त तक ना किसी ने इनको इंस्टाग्राम पे नहीं देखा था, और ना इस आदमी ने बताए थे. इस आदमी ने बताया था कि कभी भी नहीं बताया कि कौन है ये. अच्छा, ये अंकल दाढ़ी शलवार कमीज, तो हमने कहा यार ये हैं थोड़े चुलबुले से, बट ये आ जाएंगे. अच्छा, हुआ ये उसी दिन जिस दिन ये थे ना, उसी दिन सराफ भी था जिसने 150 करोड़ की डील की थी. इन्होंने कहा यार 150 करोड़ मिले इसको, तो मैं तो 300 करोड़ मांगूंगा. अच्छा, हमने इनको जाके, ये आए नहीं थे 300 करोड़ मांगने, ये उस वक्त 3-4 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे. जब इन्होंने 150 करोड़ सुना, इन्होंने कहा 300 करोड़ कर देता हूँ ना मैं. अच्छा, ये उसके बाद राइट है. अच्छा, रूल ये कहता है शार्क टैंक का कि अगर आपने लेट्स से 150 करोड़ मांगे ना, मैं पैसे कम नहीं कर सकता आपके, एवेल्युएशन कम कर सकता हूँ, आस्क कम कर सकता हूँ, लेकिन जो आपके पैसे हैं ना, आस्क जो है आपकी, लेट्स से तुम कह रहे हो यार मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, मैं दूंगा आपको 2 करोड़ रुपए. उसके अगेंस्ट या तो अपनी इक्विटी बढ़ा लूंगा, या इक्विटी मैच करके रॉयल्टी बढ़ा लूंगा. पैसे उतने ही दूंगा, कम नहीं दे सकता. ज्यादा दे सकता हूँ पैसे, ज्यादा दे सकता हूँ. ज्यादा देके आपने इक्विटी बढ़ा दी ना, मतलब आपने या उसकी वैल्यूएशन बढ़ा दी, कम नहीं कर सकते, ज्यादा तो आप दे सकते हो. अब ये आए, अब हम सब वेट कर रहे थे, हम सब MCR में बैठे हुए और सब आ गए ना, क्योंकि ये हमें पिच पता था, हम तो वेट कर रहे थे. पता था कि ये तो हमें पता था कुछ तो कुछ होगा. अच्छा, शार्क्स को नहीं पता. शार्क्स भाई, लाइक आई सेड, सो देयर वाज अ प्रॉपर गाइडलाइन. Shark cannot see contestant cannot see shark. So we were shooting in Shamsi studio at that time. Shamsi का A floor पे sharks थे building में, और floor पे contestant were in the B floor. So they could not look at each other, मिल भी नहीं सकते, washrooms तक separate, everything is separate. अगर shark बाहर आ गया, contestant अंदर जाएगा, वो बाहर नहीं आ सकता, right? Okay. ये पिच स्टार्ट हुई. अब हम सब बैठे हुए, हम देख रहे हैं MCR में ना, ये यहाँ तक तो रहा सही. जब तक ये आए, इन्होंने बातें शुरू की, तो उस्मान बशीर जो है, यूबी ने एक बड़ा मजे का कमेंट दिया कि मतलब यार आप क्या यूं कर रहे हैं, यूं कर रहा था यार. वो हिट हुआ वो. तो अच्छा, अभी तक ना बड़ा सही चल रहा था. ये जो पॉइंट था ना जहाँ पे उसने बोला कि उन्होंने बोला कि मुझे क्या पता था आप लोगों के पास अगर पैसे ही नहीं है, तो मैं वहां पे आके ना, अच्छा एवरीबडी लॉस्ट इट. आई कैन नॉट टेल यू दानियाल, अगर ये कोई लड़का होता ना, और इनकी एज इतनी नहीं होती, मतलब कैन यू इमेजिन कि तुम जुनेद को गुस्से में देखोगे? अभी तक तुमने देखा है? नहीं. वी हैव सीन इट. बिकॉज वो पर्सनल हो गए कि यार अगर आप लोग आप पैसे ही नहीं थे तो मैं यहाँ पे आए क्यों, मैंने तो अपना टाइम वेस्ट किया. भाई टाइम तो तुमने उन बेचारों का वेस्ट किया जो बैठे हुए हैं यार, राइट? और सब आ गए हमारे पास, यार ये क्या तरीका है, ये कैसी पिच तुम लोग. मैंने कहा रिलैक्स,
सारी अच्छी पिचेस थी, एक भी तो हो सकती है ना थोड़ी एंटरटेनमेंट के लिए भी तो रखी जा सकती है, यू नो. बट हमें बैकलैश मिला शार्क्स की तरफ से पहली मर्तबा कि यार ये क्या हुआ है. हमने कहा अच्छा रिलैक्स होके फाइन पैकअप, बस ये आखिरी पिच थी, हमें पता था यही होगा, इसके बाद पैकअप अब कल मिलेंगे. बट जब वो आई पिच इट गॉट वायरल. बाद में जब हमने जाके उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, देखो वो शिट, ये तो अंकल ही अलग हैं, ये तो अंकल ही अलग चल रहे हैं, बिल्कुल ही अलग चल रहे हैं. जो शक्ल है और जो दाढ़ी और जो ऐसा कोई सीन नहीं है. तो ये बड़ी मजे के ना, मतलब इस पूरे शूट के दौरान पहले बाद में मतलब एक मतलब अलग ही एक एनर्जी थी. टेल मी द स्टोरी ऑफ दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड यू मेड का है यार. सो व्हाट हैपेंड वाज दैट, वो भी बड़ी मजे की स्टोरी है. सो हम लोग कॉम्स पहने हुए थे हमारे पास, मैं और हमारी जो पूरी प्रोडक्शन टीम, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर वगैरह. तो मेरी प्रोडक्शन टीम में आपको पता था इनकी आस्क का? मैं बताता हूँ ना. सो ये बड़ा मजे का सीन है. सो मैं MCR में बैठा हूँ, मेरे पास ना कॉम पे आया कि हमारी एक एसोसिएट प्रोड्यूसर थी आयशा, वो कंटेस्टेंट्स को देख रही थी. तो आयशा ने मुझे बोला ज़फ़ीर भाई आप ज़रा फ्लोर पे आ जाना कंटेस्टेंट वाले. मैंने कहा खैरियत. कह लगी वो यहाँ पे ना एक कंटेस्टेंट है, उनकी आस्क बहुत ज़्यादा है. मैंने कहा बहुत ज़्यादा है, कितनी है? कह रही 1.5 बिलियन. मैं समझा कह रही है मिलियन. तो मैंने कहा बेटा 15 लाख रुपए ही तो है, क्या बुरा है? कह रही नहीं ज़फ़ीर भाई 1.5 बिलियन, 150 करोड़. मैंने कॉम नीचे रखा, मैं भागा. अब मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा भाई कौन है? 150 करोड़ सही सुना है ना तुमने, गलत तो नहीं सुना? उसने फॉर्म देखा, कह रही देखें. मैं उनसे मिला. अब मैं आया उनके सामने तो वो 4 लड़के हैं और कराची के रहने वाले. मैंने कहा बॉयस क्या सीन है? 150 करोड़ ही मांग रहे हो ना भाई, धंधा है सही नहीं है, क्या है? खैर उसने अपने नंबर्स बताए मुझे. मैंने कहा यार आई थिंक यू गाइज आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब. मैंने कहा जिस शार्क के पास है इतना कैश फ्लो, वो तो आएगा इस बिजनेस में. और मैंने कहा यार मतलब श्योर ना ये नंबर ऐसा तो नहीं है कैश का है या ऑफिशियल, क्या सीन है? कहने लगा नहीं भाई हम तो बिग 4 से ऑडिट कराते हैं. जब उसने मुझे ये बोला ना, मैंने कहा ऑडिट कराते हैं मतलब? सो बिग 4 इज लाइक फर्ग्यूसन, डेलॉयट, KPMG. सो ये जो बड़ी बिग 4 जो फाइनेंशियल फर्म है, इंस्टीट्यूशंस है, वो उनसे ऑडिट कराते हैं. तो जब उसने ये बोला ना, मैंने कहा यार आई थिंक सॉलिड बिजनेस है बॉस तुम लोगों का. आई विश कि तुम लोगों को कुछ मिल जाए. अब ये पिच शुरू हुई. अच्छा इसी दौरान ना शुरू के 4-5 दिन में हमारे पास आर्च जो कंसल्टेंट था वो पाकिस्तान भी आया था. ओके. वो उस दिन बैठा हुआ था. ये पिच स्टार्ट हुई. अब तुम नोट करना इस पिच पे कि एवरीबडी वाज, अच्छा सबने तारीफ की है इस पिच की. जुनेद, राबील, फैसल भाई. अच्छा फैसल भाई इस तरीके के बिजनेस में उनका एक वेंचर है ऑलरेडी जो इन्हीं के साथ काम कर रहे हैं इनके कॉम्पिटिशन में. बिकॉज ऑफ द कैश फ्लो नोबडी कुड जंप इन, क्योंकि 150 करोड़ मैच तो करना पड़ेगा आपको. 150 करोड़ देने हैं एज पर द लॉ. अब हम देख रहे हैं, तुम नोट करना उस पेज पे ना सबने बताया गया यार यू गाइस आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब बट राइट नाउ वी कैन नॉट इन्वेस्ट. अच्छा उस्मान ना उस वक्त तक सिर्फ लिख रहा था. तो मैं और तारिक और ये आज भी बैठा हुआ. तो मैंने तारिक को बोला, मैंने कहा तारिक मुझे लग रहा है यूबी इन्वेस्ट करेगा. तो तारिक ने मुझे बोला कंफर्म करेगा. वही हुआ. जब सबका खत्म हुआ तो तुम देखना उसमें यूबी ने बोला कि अगर आप सब ने कर लिया तो मैं क्विक क्वेश्चंस करूंगा आपसे. बस वहाँ उसने वो 4 क्वेश्चंस किए. उसने वो रॉयल्टी डील ऑफर की. ऑल्दो वो रॉयल्टी देखा जाए जो भी है वो डील फेवरेबल उस्मान के लिए, बट इनके लिए इसलिए जरूरी था दे नीडेड कैश फ्लो. लेकिन बहुत पैसा मिल रहा है ब्रो, 1.5 अरब. नाउ इमेजिन दैट वाज द बिगेस्ट डील इन द हिस्ट्री ऑफ शार्क टैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. फॉर योर इन्फॉर्मेशन शार्क टैंक 52 कंट्रीज में हो चुका है. Yeah. This was the 53rd. It was more than $5 million. Yes, it was. अब जब ये डील हुई ना तो आज मतलब वो एक सोफा हमने लगाया हुआ था MCR में, वहाँ बैठा हुआ था और मैं बराबर में था और तारिक था और हम लोग बैठे थे. तो आज मुझे कहता है गाइस इज दिस फॉर रियल, लाइक आर यू गाइस सीरियस? मैंने कहा यस. मतलब फॉर सोनी. उसने बोला मैं अभी मतलब सोनी को वो करूँगा कि मतलब वी शुड टेल देम कि भाई वी हैव क्रैक्ड द बिगेस्ट डील नाउ. एंड कहाँ से? नो US, नो UK, नो ऑस्ट्रेलिया, नो इंडिया, पाकिस्तान से. ये तो बड़ी बात है. देन ही वेंट टू मीट यूबी. उसने उससे पूछा कि भाई तुम इंटरेस्टेड हो? उसने कहा बॉस उसके नंबर्स हैं यार, अगर आप उसके रेवेन्यू देखो, आप उसकी मतलब इट्स अ ब्रिलियंट बिजनेस, एवरीबडी नोज. हमें तो पता है कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है. एंड अ पर्सन लाइक यूबी उसका रिटेल का बिजनेस है एंड पीपल उस पे लोग उस पे शायद बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहे थे यार 150 करोड़ दे दिए. बॉस ही इज डूइंग इट. यू डोंट नो हिज बैकग्राउंड.
गुड सीन है, हाँ हाँ, गुड सीन है, ही नोज इट, और उसको पता था वो क्या बिजनेस पे पैसा लगा रहा है. और अभी उसकी क्या रिपोर्ट है? यार दे गॉट द डील. They got the deal. Yeah, they got the deal. They got the deal, and I think UB. क्योंकि आपने कहा वो स्क्रूट अगर वो ऑडिट करवाते हैं तो फिर तो नंबर्स में आगे पीछे हेरफेर नहीं होगी. And UB was very much interested. Even फैसल भाई ने और जुनैद ने बड़ी तारीफ की थी इस पे UB को कि यार तुमने बिल्कुल सही उस पे पैसा लगाया. अच्छी डील मिल गई. Yes, बहुत अच्छी डील थी. बिल्कुल रॉयल्टी देखो टेक्निकली देखा जाए मेरे ख्याल से 30 या 40% रॉयल्टी उसने ली थी, राइट. सो 30 से 40% को तुम समझो कि मेरे हिसाब से 6 महीने में तो वैसे ही पैसे निकाल लेगा वो, राइट. बट बहुत गट्सी डील थी वो. 150 करोड़ देना यार आम बात नहीं है. इवन दो मैं कहता हूँ आपके पास 1000 करोड़ हो, नहीं हो सकता. बट उसने दी. और अभी आई गॉट टू नो कि ही वाज इन US UB, तो वहाँ पे ये जो बिलाल इनका ओनर था, फाउंडर था, वो भी आया हुआ था. अच्छा. सो दे गॉट द डील, उन्होंने अपना मेमोरेंडम वगैरह साइन कर लिया. ज़बरदस्त यार, बहुत आला सीन है ये तो. अच्छा, लास्ट मैं ज़रा अपनी कॉन्वर्सेशन को ना एंड करना चाहूँगा. मेरा पॉइंट ये है कि यार व्हाट डू यू थिंक कि कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की के कल्चर को डिफरेंट करने के लिए ये शो? यार आई टेल यू यार, इस पे जब मैं भी इन लोगों के साथ भी था, तारिक लोगों के साथ, तो बड़ी अच्छी एक बात हो रही थी. हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि यार आज तुम बताओ ना तुम्हारे पास कंटेंट क्या है, क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो तुम? बहुत अजीब सा. ड्रामे, फिल्म्स हैं तो नेटफ्लिक्स है, और मे बी अदर OTT लाइक Amazon, सोनी लिव, ZEE5 ये होंगे. बट पाकिस्तान की हद तक बात करूँ तो मुझे बताओ तुम कंटेंट क्या कंज्यूम करोगे? तुम ड्रामे देखते हो? नहीं, मैं देखता. मैं भी ड्रामा नहीं देखता, ना मैं देखना चाहता हूँ. आज की जो जेनजी है ना, देखो वो नौकरी तो नहीं करने वाली, ये तो पता है सबको, बिकॉज उनके पास एवेन्यूज हैं. हमें ये भी समझना पड़ेगा. हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे. या तो कोई होता था कि यार किसी कंपनी में लग जाओ या कॉल सेंटर चले जाओ. अर्ली कॉलेज डेज की अगर मैं बात करूँ, राइट, उस वक्त वो कल्चर था. अब तो यार एक फ्रीलांसिंग की दुनिया खुल गई है, उसके अंदर 100 ऑप्शंस हैं. तो मुझे बताओ उस बच्चे को कैसे रखोगे अपने पास? वो कह रहे हैं आप कितनी तनख्वाह देंगे? आप बोल रहे हैं यार मैं लाख रुपए दे रहा हूँ. वो कह रहा है बहुत 1.5 लाख रुपए तो घर पे बैठ के कमा रहा हूँ. घर पे बैठ के सही है. सो वो जनरेशन है तेज. ऑल दे नीड इज अ डायरेक्शन. एंड शार्क टैंक मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि यार मतलब मैं भी अगर एज अ फाउंडर अपने बिजनेस को देखता हूँ, इसने मुझे भी बड़ा हेल्प किया, सोचने का तरीका दिया कि यार यू कैन नॉट ओनली डू वन बिजनेस. में भी ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में लगे रहो सारी. वो है ना कि एक डायरेक्शन मिलती है आपको जब आप ऐसी, वो कहते हैं ना कि आप बिलियनर 4 बिलियनर बैठे हैं और जो 5वां है ना वो बिलियनर बन जाएगा, बिकॉज वो उस माइंडसेट में बैठना शुरू हो गया जहाँ पे बात ही बड़ी हो रही है. सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट बिजनेस, तुम 1 घंटा बिजनेस के ऊपर एक लेक्चर कंज्यूम कर रहे हो, राइट. तुम्हें नहीं पता वैल्यूएशन क्या है. बहुत से बच्चे हैं यार, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो काम करना चाहते हैं, उनके पास सॉलिड आइडिया है. फंस कहाँ पे रहे यार, हमें प्रोजेक्ट नहीं करना आता, हम इसको पैकेज कैसे करें इस बिजनेस को. दैट इज वेयर शार्क टैंक कम इन. उसी तरीके के बिजनेस आए. मतलब एक उसमें एक बिजनेस है, तुमने शायद नोट किया हो, बैट का एक बिजनेस था, नॉक स्पोर्ट्स, राइट. यार वो लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ था. उसने बैट बनाना शुरू किया. उसने कुछ क्रिकेटर्स को लाके दे दिया. क्रिकेटर्स ने भी खेला उसके उससे. 1-2 उसके बाद बाहर के ऑर्डर आ गए. शार्क टैंक आता है, शार्क टैंक में आके डील करता है. अब इमेजिन ग्रे निकल्स के अलावा कौन सा ऐसा बैट है तुम्हारे पास? वही है ना. सो नाउ इमेजिन कि अगर पाकिस्तान से ये ब्रांड निकले और इंटरनेशनल मार्केट पे छा जाए तो सोचो क्या होगा. सही बात है. क्या उस लड़के ने कभी सोचा होगा कि यार मेरा बैट इंटरनेशनल मीडिया पे जाए, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेल रहे होंगे. सो स्काई इज द लिमिट. और शार्क टैंक के बाद ना लोगों में ये अवेयरनेस आई है कि यार अगर बिजनेस का आइडिया आ रहा है ना, उसको किल मत करो. अब्बा से छुप जाओ. मसला फैमिली प्रेशर है ना, अब्बा तो पैसे नहीं दे रहे भाई, लेट्स से कोई मसला नहीं है. फिर लुक आउट फॉर दीज इन्वेस्टर्स. अब लोगों को समझ में आया कि हाँ यार ऐसे तो लोग हैं जो जिनसे हम ये बात कर सकते हैं कि यार हमें लोन मत दें, आप हमारी कंपनी का स्टेक ले लें. आज से पहले तो कॉन्सेप्ट नहीं था ना. आज से पहले तो कॉन्सेप्ट ये था यार लोन कौन देगा, यार हमें पैसा कौन देगा. भाई मैंने बिजनेस शुरू करने में दादा यार 20 लाख रुपए दे दे यार, मैं तुझे 2 साल बाद वापस कर दूंगा. यही सुनते आ रहे हैं ना, यही सुनते आ रहे हैं. अब वो चेंज हो गया है. यार मुझे 20 लाख रुपए दे दे, ये मेरा बिजनेस है, मैं तुझे ना 20% स्टेक दे रहा हूँ. यस. So you know that's how it is evolving, and I think अगर ये हम अगले 4-5 साल कर गए ना, this will change the dynamics of Pakistan. Yes sir. Yes sir. अच्छा, मैं अपना इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ कि यार I think this
kind of show, I'm not just talking about Shark Tank, I'm talking about this particular category. Yeah. یہ شو یا اس طرح کا شو پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا. Yes, absolutely. اور یہ ایسے نہیں کہ میں نارمل بات کر رہا ہوں, پروموٹ کر رہا ہوں, یا شارک ٹینک میں پیسے دیے, 1 روپیہ بھی نہیں دیے, دوست ہے ہمارا بھائی, پرانا دوست ہے. بات یہ ہے کہ جینوئنلی ملک کو ضرورت تھی اس شو کی. کیوں؟ کیونکہ جب ایک ایسا شو آتا ہے نا, اور یہ جب وائرل ہوتا ہے, لوگ باتیں کرتے ہیں, چائے کے ڈھابے میں بیٹھے ہوئے, گھروں میں بیٹھے ہوئے, آفیسز میں بیٹھے ہوئے, بات کر رہے ہیں ایک شو کے بارے میں, تو پھر پوری قوم کا ایکسپوجر بڑھتا ہے. ایکسپوجر بڑھتا ہے یار. آپ اس شو کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے بزنسز کے بارے میں بات شروع کر دیا آپ نے, کہ یار وہ بزنس دیکھا تو انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا, اس طرح کا اور کیا ہو سکتا ہے, چلو یار یہ کرتے ہیں. بھائی پورا کلچر آنا شروع ہو جاتا ہے. آج آپ کے پاس جو ہے 800 اگر پچز آئی ہیں نا, تو انشاءاللہ اگلا سیزن کریں گے, پھر وہ 2000-3000 تک جائے گی کہانی. بالکل ایسی ہے, بالکل. اور پھر آپ کو اس کا ڈفرینس پتہ چلے گا جب انشاءاللہ 5-6 سال ہو جائیں گے, تو پھر ایک کلچر پروموٹ ہو جائے گا کہ بھائی ڈیفینیٹلی بزنس کا کلچر شروع ہو جائے گا. اینڈ اٹ از ریئلی امپورٹنٹ. پاکستان کو تو ضرورت ہی ہے, ہمیں تو اپنی اکانومی بہتر کرنی ہے ہی کاروبار کر کے. یار بیکاز دیکھو دانیال, مسئلہ یہ ہے نا, ہمارے یہاں پہ پہلے اپرچونیٹیز نہیں تھی. آج اب آپ آفٹر شارک ٹینک اب ایسا ہوا کہ لوگ کہتے ہیں یار اپرچونیٹی تو میرے خاندان میں تھی, یار میرے تو خالو کے پاس پیسے تھے, وہ ادھار نہیں دے رہے تھے. لیکن جب میں نے انہیں بتایا نا ایکویٹی, کیونکہ وہ بھی تو شارک ٹینک دیکھ رہے تھے, ان کو بھی تو پتا ہے ایکویٹی کا, وہ تو چلا رہے ہیں نا دھندا, ان کو تو پتا ہے ایکویٹی کیا ہوتی ہے, اونرشپ کیا ہوتی ہے. یہ جب ان کے پاس جا رہے ہیں بچے کہ یار مجھے 20% میں آپ کو اپنی کمپنی کا اسٹیک دے دوں گا, اور یہ دیکھیں یہ کمپنی یہ کام کر رہی تھی, ان کے پاس دکھانے کو بھی آ گیا. پہلے تو پروف نہیں تھا نا, اب تو وہ یہ بھی دکھا سکتے, دیکھیں یہ بیٹ بناتا تھا, اس کو 20 لاکھ روپے مل گئے, آپ مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں, میں بھی کچھ کر لوں گا. سو یو نو وہ چینج ہو رہا ہے. زبردست بات کی کہ یہ لوگ نا اپنے لوگوں نے منی شارک ٹینکس بنا لیے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک جو ہے نا, وہ کتنی فیملیز ہوں گے اور کتنے لوگ ہوں گے جن کا پلان ہوگا, اور پھر اب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بزنسز نے اس طرح سے گیم کر نا اپنے آپ کو بڑا کر سکتے ہیں. بالکل ایسے مختلف لوگ. اچھا, انویسٹرز کا بھی انٹرسٹ شروع ہو گیا نا, نہ ہی صرف اور صرف ہم ان کی بات نہیں کر رہے کنٹیسٹنٹ, انویسٹر پوائنٹ آف ویو سے بھی نا, ہمارے یہاں پاکستان میں ہزاروں بندہ ایسا ہے جو کہ بے انتہا امیر ہے, پتا تھوڑی ہے ہمیں, پتہ ہی نہیں کون کس کے پاس کتنا پیسہ ہے. وہ تو بقرعید پہ دکھتا ہے کہ بھائی وہ گائے لے کر آیا, اچھا بہت پیسہ ہے, رہتے تو لیاقت آباد میں, لیکن جانور تو 1 کروڑ کا لے کر. لیکن تو یہ ایک الگ کلچر شروع ہو جائے گا جس میں انویسٹرز کا انٹرسٹ آ جائے گا کہ یار میرے پاس اگر پیسے ہیں تو میں کسی طرح سے ان کو گھماؤں, ان کو ڈبل کروں, اور ایکویٹی خریدوں. زبردست یار, امیزنگ. مجھے تو بہت ہی مزہ آیا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ دانیال, تھینک یو فار ہیونگ می, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, یو نو گیونگ می اے چانس کہ میں یہ جرنی بتاؤں. نو اٹس ریئلی امپورٹنٹ, یہ ضروری تھا. نہیں یار, تھینک یو سو مچ, تھینک یو ویری مچ. اور آپ نے ابھی تک کانورسیشن سنی ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی مزہ آئے گا. میں تو پورا کھو گیا تھا, میرے دماغ میں تو میوزک چل رہا ہوتا. So amazing show, and I have a lot of duas and prayers and wishes for this, because this is very very important for this country, for us, for the youth of Pakistan. It is very very important. اور بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اس شو کو دیکھیں, اور آپ آخری ایپیسوڈز آ گئے ہیں اس کے, اور انشاءاللہ جلد اس کا سیزن 2 بھی دیکھے گا. اور بس اب جو ہے نا کلچر چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بھی کامنٹ ہیں, جو بھی دل میں آپ کا آیا ہے, تو وہ کامنٹ پہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں, ای میل بھی کر سکتے ہیں. اور شارک ٹینک پاکستان کو فالو کریں اینڈ واچ اٹ پلیز. اینڈ خوش رہیں, دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ, سی یو سون.